السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تھوڑی تاخیر ہوئی، اس کے لیے معذرت. اصل میں کئی لوگ شامل ہو رہے تھے اور کئی لوگوں کی آڈیو کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے، اور زوم بھی ہمارا فل ہو گیا ہے. اس کو ہم لوگ فیس بک پہ لائیو کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں تاکہ باقی لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایک 6 days کریش کورس ہے، ریفارمیشن کلاس کے ٹاپک سے، جس میں ریفارمیشن کی ٹریننگس آپ لوگوں کو دی جائیں گی. اس میں جناب مشتاق صاحب اس پورے پروگرام کے روح رواں ہیں، اور ان کے بڑے بہترین ساتھیوں میں سے ہیں جناب مسعود صاحب. تو آج کی جو پریزنٹیشن ہے ہمارے مسعود بھائی لیں گے انشاءاللہ، اور ڈفرینٹ فیزز میں اس پروگرام کو کریں گے ہم لوگ، جس میں مشتاق صاحب بھی انشاءاللہ آگے کلاسز لیا کریں گے، اور بھی دوسرے حضرات ہیں جو ان کلاسز کو لیں گے انشاءاللہ. تو مسعود بھائی میں چاہتا ہوں کہ گزارش کروں کہ آج کے اس 6 days کریش کورس کا سلیبس کیا ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو ان اگلے 6 دنوں میں ملنے والی ہیں. اور جیسا کہ میسج کیا جا چکا ہے کہ آپ لوگوں کو کہ ایک قرآن اپنے پاس ضرور رکھیں، یا تو ایپ کی شکل میں ہو یا اپنے ہارڈ کاپی کی شکل میں ہو، تاکہ قرآن کریم کی جو آیتیں آپ لوگوں کو ریفرنس کے طور پہ دی جائیں ان کو آپ خود بھی دیکھیں کہ ان آیتوں کا ترجمہ اور ان آیتوں کی وضاحت کیا کچھ قرآن کریم میں کی گئی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ قرآن پہ لیے ہوں گے. جن لوگوں کا سوال ہوگا آخر میں کوشچن آنسر کا سیشن رکھیں گے 15 منٹس کا انشاءاللہ، اور تاکہ آج کے اس سیشن کے ریلیٹڈ جو بھی کوشچنس یا کیوریز ہوں گی ان کوشچنس یا کیوریز کو آخر میں لیا جا سکے، یا آپ چیٹ باکس میں بھی لکھ کر کے میسج کر سکتے ہیں. لاسٹ میں انشاءاللہ چیٹ باکس کے ذریعے سے لوگوں کی کیوریز بھی لیا جا سکتا ہے. تو میں بلا تاخیر اور جو لوگ جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں آپ کے جاننے والوں میں، انشاءاللہ بس 1-2 منٹ میں ان کو فیس بک لائیو کے لنک گروپ میں مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، میں مسعود بھائی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں، اور آج کے 6 days کریش کورس کا ایک سلیبس لوگوں کو بتائیں تاکہ جڑنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. اوور ٹو یو جناب مسعود صاحب. جزاک اللہ خیر شارق بھائی. تلاوت کلام پاک سے ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے. اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا. عزیز ساتھیو، یہ 6 دن کا تربیتی پروگرام ہے
اور یہ مسلم اورینٹڈ پروگرام ہے. میں یہ بات خاص طور پر ابتدا میں اسی لیے مینشن کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ ہمارے بہت سارے عمومی جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ کسی خاص کمیونٹی کو ایڈریس کرنے کے انداز میں نہیں کیے جاتے. اچھا کیا ہو رہا؟ اچھا ایک منٹ, فیس بک کچھ مطلب لائیو اسٹریمنگ میں پرابلم بتا رہے ہیں, تو 1-2 منٹ کا ذرا بریک دیجیے. جی ہاں آڈیو ہے. جی جزاک اللہ خیر, معافی چاہتے ہیں. ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کلاسز ہوتی ہیں پرٹیکولرلی یہ مسلم اورینٹڈ کلاسز ہوتی ہیں. ویسے اس میں بھی ہمارے ہندو, عیسائی اور دوسرے جو بھائی ہیں وہ اگر شریک ہو جائیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جو ٹرو پکچر آف اسلام ہے وہ اس طریقے سے بھی وہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ بات بہرحال میں نے آپ سے اس وجہ سے کی کیونکہ یہ پوری ٹریننگ جو ہے یہ قرآن اور سنت اور احادیث پر بیسڈ ہے, جسے مسلمان پہلے سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں بہت ساری وہ کریکشنز کی باتیں ہیں جو مسلمانوں کو اپنے طریقۂ دعوت کے اندر اختیار کرنا ہے. تو لہٰذا یعنی اس حساب سے آپ اس بات کو یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ تربیتی ٹریننگ ہے. اوکے, یہ پہلی بات رہی. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اگرچہ کہ تھیوریٹیکل ٹریننگ ہے لیکن اس کا اورینٹیشن پریکٹیکل ہے. اس کے جو پوائنٹرز ہیں, ہمیں فکری لیول پر کیا چیز کو تبدیل کرنا ہے اور پھر عملی طور پر ہمیں پریکٹیکلی کن چیزوں کو اپنے اندر چینج کرنا ہے, وہ آپ کو یہاں پر بتائے جائیں گے, وہ ڈسکس ہوں گے. اور اگر آپ کو وہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے, آپ اگر وہ مانتے ہیں, تو پھر آپ اپنی فکر میں بھی تبدیلی لے کر آئیں گے اور اپنے عمل میں بھی تبدیلی لے کر آئیں گے. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس یعنی پرسپیکٹو کے ساتھ میں مطلب اس کورس کو آپ اسٹڈی کریں, اس کریٹیکل انالیسس کے ساتھ میں کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کیا یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں, اور پھر اگر صحیح ہے تو ہماری یعنی مجموعی طور پہ جو پرانی روش ہے نا جو ہوگی, جس پر ہم ایک تبصرہ کریں گے, اجمالاً تبصرہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ رہنے کی وجہ سے کیا کیا دشواریاں ہمارے دعوت کے میدان کے اندر جو ہے مسلمان فیس کر رہے ہیں, اور اگر یہ کریکشن جو یہاں بتایا جا رہا ہے اگر وہ واقعی صحیح ہے تو پھر اس کی وجہ سے کیا کیا آسانیاں دعوت کے میدان میں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ 2 سٹیپس کے اندر آپ اسے ایویلیویٹ کریں گے.
فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ جو اسٹیپ ہے وہ ہے کہ قرآن مجید سے، سنت سے اور حدیث سے ان باتوں کو ویلیڈیٹ کرنا ہے نا، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. کیونکہ کوئی بھی چیز کو ہم اسی وقت لیں گے جب وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہوگی. فائدہ سیکنڈری ہوتا ہے نا. تو یعنی کوئی بھی چیز فائدے کی ہوگی تو کیا ہم ایسے ہی لے لیں گے؟ اگر وہ قرآن کے خلاف پڑتی ہو اور قرآن میں اس طرح کی کوئی ہدایت نہ ملتی ہو، سنت اور احادیث میں اگر اس کے خلاف یا یعنی اس جیسی کوئی ہدایت نہیں ملتی ہو، تو کیا تب بھی ہم اس چیز کو دین کے نام سے لے لیں گے؟ ہم نہیں لیں گے نا. ہم اسی وقت لیں گے جب ہمیں اس بات کی تسلی ہو، اطمینان ہو کہ یہ ہدایت قرآن مجید سے اور سنت اور احادیث سے ہمیں مل رہی ہے. رائٹ. تو اسٹیپ نمبر 1 آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کراس چیک کرتے ہوئے، کریٹیکلی اینالائز کرتے ہوئے، ایویلویٹ کرتے ہوئے آپ ان تمام باتوں کو سنیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز سیکنڈ نمبر پر جو ہے امپورٹنٹ ہے، اس کو ٹوٹلی ہم اگنور نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ ہم بینیفٹ کو بھی دیکھیں، ہے نا. غلطی کے لاس کو بھی آپ دیکھیں اور کریکشن کے بینیفٹ کو بھی آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ سیکنڈری نمبر پر یہ چیز دیکھی جائے گی. تیسری امپورٹنٹ ایک بات کورس کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ چونکہ کریش کورس ہے نا، اب یہاں پر بہت ساری ٹاپکس کو سمیٹ کر ایک ایک آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے اس ٹاپک پر، اس پوائنٹ کے اوپر کچھ باتیں رکھی جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بہت ساری تفصیل کو ہم کور نہیں کر سکتے، ہے نا. ورنہ یہ جو ٹاپکس میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں تو یہ ایسا ہے کہ مطلب 2 3 ٹاپکس مل کر ایک بہت بڑا ٹاپک بنتے ہیں، جس کو ڈسکس کرنے میں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں. اوکے. یا پھر کوئی ایک آدھ ٹاپک بھی ایسی ہے جس کے اوپر فل فلیج ایک پورا سبجیکٹ ہے نا. تو اب چونکہ لوگ اتنا وقت نہیں نکال رہے ہیں اور اتنا مطلب ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کی طرف بہرحال مطلب شاید لوگ مائل نہیں ہیں، یا بہرحال مطلب ہمیں تو مطلب کوئی اس طرح خاص کوئی مطلب ڈیمانڈ ہم تک نہیں آتی کہ ہمیں لمبا جو ہے تفصیلی جو ہے کورس چاہیے اور ہم وقت دینے کے لیے تیار ہیں. تو لہٰذا اس کورس کو چھوٹا کرتے ہوئے ہے نا، مطلب اور چھوٹا کر کے اس کو روزانہ 2 گھنٹے اور 6 دن کے اندر جو ہے کور کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ عین ممکن ہے کہ پھر کئی باتیں کیونکہ یعنی فل فلیج ڈسکشن کے انڈر مطلب کے تحت نہیں آئیں گی اور سرسری ان کے اوپر کسی حد تک ڈسکشن ہوگا، تو پھر بہت سارے ڈاؤٹس اور کنفیوژنس جو ہے باقی رہ جائیں گے، ہے نا. تو یہ عین ممکن ہے کہ کنفیوژن باقی رہے. بہرحال مطلب اب کیا کر سکتے ہیں، اس کا ایک سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سوالات مطلب جو آخری 15 منٹ ہوں گے انشاءاللہ ہم کویسچن اینڈ آنسر کے لیے رکھیں گے، تو آپ ان میں اگر سوال کر لیں، وقت اگر اجازت دیتا ہے تو پھر ہم ان کے اندر مطلب کچھ سوالات کو ٹیک اپ کریں گے اور جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور پھر اگر ایسا ممکن نہیں ہو پاتا تو ان ٹاپکس پر جو تفصیلی ویڈیوز ہیں جو 2020 مارچ کے اندر ریکارڈ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ویڈیوز پھر آپ کے ساتھ گروپ کے اندر ہم شیئر کر دیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو پھر ان تفصیلی ویڈیوز کے ذریعے سے بھی آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. اوکے. پھر چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، ہے نا. ہماری جو ریسرچ ہے اور جو اسٹڈی ہے یہ کوئی کمپلیٹ ہے نا، آل انکلوسیو، ہر چیز کو پڑھ کر، ہر چیز کو سمجھ کر ہے نا مطلب اس طرح سے جو ہے آپ کے سامنے کوئی پیش نہیں کی جا رہی ہے. تو اس میں غلطیوں کا بالکل مطلب مارجن ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کوئی بات غلط دکھی جو بالکل یعنی کہ قرآن مجید کے سراسر خلاف معلوم ہوتی ہے، کوئی آیت کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جا رہی ہے، کوئی حدیث کے بارے میں بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں، آپ سے ادباً اس بات کی میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کا صحیح کانٹیکسٹ اس آیت کا ہے نا، یا پھر اس کا جو صحیح جواب ہے کہ بھئی یہ چیز ایسی نہیں ہے بلکہ اس کو ایسے سمجھنا چاہیے، آپ اپنے دلائل کے ساتھ
ہمیں شیئر کریں. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگ جو جڑ رہے ہیں وہ واٹس ایپ گروپ میں بھی ہیں, تو اسی گروپ کے اندر بھی آپ لوگ ان سوالات کو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ مطلب ہم اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے, اور اگر ہماری غلطی دلائل کی بنیاد پر ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنی غلطی سے رجوع کریں گے, اور اپنے یعنی کہ جو کریکشن جو درکار رہے گا ہم اس کریکشن کو اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ مطلب چند باتیں تھیں تمہید کے طور پر جو اس کورس کے آغاز میں مجھے آپ کے سامنے رکھنا مطلب مناسب لگا. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کورس کی طرف. دیکھیے, اس میں ہم سٹارٹ کریں گے مسلمانوں کے موجودہ حالات پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس کی بھی بڑی تفصیل ہے, لیکن بہرحال میں وہ تفصیل اس موقع پر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. دیکھیے, دنیا بھر میں مسلمانوں کی صورتحال کے بارے میں آپ واقف ہیں, ہے نا. سیریا کے اندر, یمن کے اندر, افغانستان کے اندر, ٹھیک ہے, چیچنیا کے اندر, بوسنیا کے اندر وغیرہ وغیرہ, ہے نا. بہت سارے ممالک کے اندر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے آپ اس سے واقف ہیں, اور آپ بخوبی یعنی جانتے ہوں گے کہ بہت سارے مسلمانوں کی صورتحال بہت زیادہ بری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے فیصلے ہمارے حق میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, ہے نا. جہاں جہاں سے انصاف کی امید مسلمان لگا کر بیٹھا ہوا ہے وہاں اسے نا امیدی اور مایوسی نظر آ رہی ہے نا. اور پھر لگاتار مسلم کمیونٹی کو ایک شیطانی کمیونٹی کا نام دیا جا رہا ہے اور انہیں لگاتار بدنام کیا جا رہا ہے. اور یہ چیزیں صرف یعنی دنیا بھر میں ہی نہیں بلکہ بالخصوص ہمارے اپنے ملک میں اگر ہم غور کریں گے تو یہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ قوانین بھی ہمارے سامنے آئے ہیں, اور ان کو سامنے آ کر یعنی تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں, 2 سے یعنی 3 سال ہو رہے ہیں. مارچ 2020 اور اپریل 2020 کے آس پاس جو ہے یہ چیزیں ہمارے بالکل سامنے آئی, ہے نا. جو کووڈ کے سٹارٹ ہونے کے پہلے کا جو پیریڈ ہے, یعنی 2019 کا اینڈ ہے اور 2020 کی شروعات ہے, جب یہ قانون کے سلسلے میں جو گفتگو تھی وہ ہمارے سامنے آئی. اور جی, بہرحال اس کے بعد یعنی جو کچھ ہم نے کوششیں کی ہیں, ہے نا, جو بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی شہریت سٹیزن شپ خطرے میں ہے, یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی تھی, اور اسی لیے گھروں سے باہر نکل گئے تھے اور دھرنے میں بیٹھ گئے تھے اور شاہین باغ جیسے انسیڈنٹس جو ہے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد میں کووڈ آ گیا, تو بہرحال وہ دھرنا ٹوٹ گئی اور ہر کوئی اپنے گھروں کے اندر چلے جانے پر مجبور ہو گیا, اور اس دھرنا سے جو کامیابی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی, ہے نا. اور سٹیزن شپ کا یہ جو قانون ہے یہ بہرحال یہ ابھی بھی باقی ہے, اور اس کا امپلیمنٹیشن بھی اگر آپ لوگ جانتے ہیں, واقف ہے نیوز سے اور گورنمنٹ کے جو ایکشنز جو گورنمنٹ ہماری لیتی چلی جا رہی ہے, تو آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ یہ قانون جو ہے امپلیمنٹیشن پا رہا ہے نا. اسٹیج وائز اس کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے, امپلیمنٹیشن اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس میں جو ہائی لائٹ کرنے والی جو پوائنٹ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی شہریت ابھی بھی یعنی بہت خطرے میں ہے نا. اور سٹیزن شپ جب چلی جائے گی تو پھر اب اس سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں, ہماری پراپرٹیز ہیں, ہمارا بینک بیلنس ہے, ہمارے پیسہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے بزنس اور کاروبار ہیں, اور بہرحال جابز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ بھی اب ہمارے نام سے لنکڈ ہے. یعنی چونکہ ہر اس شخص کی جب مطلب جس کی سٹیزن شپ پروو نہیں ہوگی تو پھر اس کی یہ ساری چیزیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں وہ سب یعنی کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائے گی, حکومت ضبط کر لے گی, اور چونکہ اس فرد کے اوپر خود سوالیہ نشان پیدا ہو جائے گا, ہے نا, تو وہ ساری چیزیں اس کے پاس سے چلی جائیں گی, اور پھر اب بہرحال اس کے ساتھ جو کچھ معاملہ حکومت طے کرے گی, ہے نا. تو یہ جو ہمارے فیئرز ہیں, ہے نا, یہ جو چیزوں سے ہم اگرچہ کہ مطلب بہت سارے لوگ نہیں بھی ڈرتے ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے سارے مطلب جو لوگ پریشان ہیں اور کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی جستجو کر رہے ہیں, تو ویسا ہی ہم بھی یعنی اس سلسلے میں پریشان ہیں اور ہم بھی حل پر کام کر رہے ہیں.
اور وہ باتیں ہم آپ کے سامنے اب پیش کرنے جا رہے ہیں جو ان پرابلمس پر غور کرنے سے ٹھیک ہے ہمارے سامنے آئی ہے. اوکے, اور ہم نے ایک اور کام یعنی کہ کیا ہے جو بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہوگا, لیکن میں اسے پھر بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے مسائل کو قرآن مجید کی روشنی میں غور کیا ہے. ٹھیک ہے, اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگ نوٹ کر لیں کیونکہ وہ پریزنٹیشن میں نہیں ہے. دیکھیے, کسی بھی مسئلے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسے دیکھنے کے دو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دو طریقوں سے کسی بھی مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے میٹیریل پرسپیکٹیو. اوکے, اور میٹیریل پرسپیکٹیو ایک بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے. لازماً مطلب اس پرسپیکٹیو کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اور یعنی میٹیریلی اب دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, میٹیریلی اسے انالائز کیا جانا چاہیے, اور میٹیریل کازز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے میٹیریل سولوشنز پر غور کرنا چاہیے, کچھ میٹیریل سولوشنز آئیڈینٹیفائی بھی کرنا چاہیے, اور پھر ان کے حساب سے ہمیں یعنی کام کرنا چاہیے. دوسرا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہے اسپریچول پرسپیکٹیو. یعنی میں جنرل ٹرمز استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ بات مطلب پھر ہر ایک کو ایکسیپٹیبل بھی ہو اور سمجھ میں بھی آئے, ہے نا. یعنی اگر میں اس کو اور زیادہ اسلامی اصطلاحات کے الفاظ کے ساتھ میں کہوں تو پھر دینی پرسپیکٹیو ہونا چاہیے. اوکے, یا ایک مومنانہ نقطہ نظر ہونا چاہیے, ہے نا. اور یہ انہی لوگوں کے لیے اپلائی ہوگا جو ایمان والے ہیں, ہے نا. جو ایمان والا نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ صرف میٹیریل پرسپیکٹیو کو کنسیڈر کرے گا. لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ میٹیریل پرسپیکٹیو کو بھی کنسیڈر کرے گا, لیکن میٹیریل پرسپیکٹیو پر جانے سے پہلے وہ جو دینی پرسپیکٹیو ہے, جو اسپریچول پرسپیکٹیو ہے, یا ایمانی جو پرسپیکٹیو ہے, ایک مومن کی حیثیت سے قرآن مسائل کی کیا وجہ بتا رہا ہے وہ اسے غور کرے گا, ہے نا. کیونکہ وہ مومن ہے کہ بھائی کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فلاں مصیبت کے لیے کوئی وجہ قرآن میں بتائی ہے, یا رسول اللہ نے بتائی ہوگی اپنی احادیث میں, آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہوگی. یہ پرسپیکٹیو کون لے گا؟ وہ جو ایمان والا ہوگا, ہے نا. اور پھر وہ کاز بھی اسی طرح سے آئیڈینٹیفائی کرے گا, اور پھر وہ سولوشن بھی قرآن اور سنت اور احادیث کی روشنی میں تلاش کرے گا, رائٹ. اور یہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنی میٹیریل اسٹریٹجی کو بھی طے کرے گا, ہے نا. اور جو کوئی میٹیریل سولوشن اس کے سامنے آتا ہے وہ پھر قرآن اور حدیث پر اس کو ٹیسٹ بھی کرے گا, ہے نا. کیونکہ قرآن مجید کیا ہے؟ کسوٹی ہے. حق اور باطل میں تمیز کرنے والی, فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ قرآن ہے. تو ہمارا جو سولوشن ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف پڑتا ہے, یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف پڑتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے یا ان کی سنت کے خلاف پڑتا ہے. یہ تمیز امپورٹنٹ ہے نا. دوسروں کے لیے میں بھی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ہے نا. لیکن ایز اے مسلم, کیونکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا مسلم بولتے ہیں, فرما بردار, اوبیڈینٹ, ہے نا, اللہ کے آگے اپنی مرضی کو قربان کر دینے والا, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے والا, ہے نا. اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے کلام پر ایمان رکھتے ہیں, یہ بات ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے. تو پھر یعنی کہ اس نسبت سے یعنی ایمان والے پہلے قرآن کی روشنی میں, ہے نا, اور سنت اور حدیث کی روشنی کے اندر مطلب مسائل کا کاز بھی معلوم کریں گے اور پھر حل بھی معلوم کریں گے, اور پھر اس کی بنا پر اپنی اسٹریٹجی کو طے کریں گے, اور پھر اس کے اندر جو مادی چیزیں بھی آتی ہیں ان کو بھی وہ کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے, ہے نا. تو یہ جو نقطہ ہے, یہ نقطہ پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ اسٹڈی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, ہے نا, کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان موجودہ حالات کے بارے میں, اور پھر قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں حل کیا ملتا ہے ان پریشانیوں کا. ٹھیک ہے, رائٹ. دیکھیے, یہ کورس کا ڈیزائن بھی مطلب اس طرح سے میں نے کیا ہے کہ ہم نے غلطی کہاں کی,
ٹھیک ہے, اور پھر ان غلطیوں کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ایک پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے تو بیسیکلی اس کا اپروچ مطلب اس طرح کا ہوگا. اوکے, ہم ایک پوائنٹ لیں گے, پہلے اس پر ایک ڈسکشن کریں گے. اوکے, اور پھر اس کے بعد میں اس پوائنٹ کو لے کر قرآن مجید میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے وہ دیکھیں گے. اور اس موقع پر یعنی میں چاہوں گا کہ آپ اپنی قرآن مجید ہینڈی رکھیں. ٹھیک ہے, آپ قرآن کو سسٹم پر آن لائن دیکھ رہے ہیں یا کسی ایپ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں, واٹ ایور ہے نا, جس بھی لینگویج میں آپ ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی پسند سے, آپ اس کو ریڈی یعنی ہینڈی رکھیے گا. اوکے, تاکہ پھر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو سائملٹینیسلی اگر چاہیں تو آپ کراس چیک کرتے ہوئے چلیں. ٹھیک ہے, رائٹ. تو ویئر ڈڈ وی گو رانگ, ہم سے کہاں کوئی چوک اور غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, مسٹیکس اینڈ سولوشنس. اوکے, مسٹیکس ایک بہت ہلکا لفظ ہو جاتا ہے دراصل, کرائمس کہنا زیادہ مناسب ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جرائم ہیں اور یہ جرائم کا جو حل ہے نا, ان کو اگر ہم ان غلطیوں کو ان جرائم سے اگر ہم باز آ جائیں گے اور پھر جو صحیح روش ہے وہ اگر اختیار کر لیں گے تو یعنی زیادہ مناسب یہ بات ہوگی. بہرحال یعنی مسٹیکس اینڈ سولوشن میں نے یہاں پر لکھا ہے. دیکھیے, سب سے پہلا سوال, اوکے, کیونکہ یہ پوائنٹ کیا ہے, یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہماری سوچ کا. ٹھیک ہے, ان تمام لوگوں کے سلسلے میں جنہیں یعنی ہم ان جنرل نان مسلمس کہتے ہیں. اوکے, وہ ہندو ہو سکتے ہیں, وہ عیسائی ہو سکتے ہیں, وہ یہودی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اوکے, ان کو لے کر ہماری بنیادی سوچ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ پہلے ہم ڈسکس کر لیں اور پھر اس کے بعد میں یعنی وہ کریکشن دیکھیں گے اور پھر اس سے ہونے والا جو امپیکٹ ہے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے گا وہ ہم دیکھیں گے. دیکھیے, دنیا بھر میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے, بری صورتحال, اس کا ذمہ دار ہم کسے سمجھتے ہیں. ویسے میں نے پریزنٹیشن آلریڈی میں نے گروپ میں شیئر کر دیا ہے, تو اگر آپ نے آلریڈی دیکھ لیا تو پھر اب یہ کوئی سسپینس کی بات نہیں رہی ہے نا. لیکن مطلب آپ کم از کم مطلب وہ جواب مجھے دیں کہ پاپولرلی ہمارے یعنی مسلمانوں کے دماغ میں کیا جواب آتا ہے, ہو از ریسپانسبل, کیا آتا ہے بھائی؟ جی, عالمی سطح پر کون ذمہ دار ہے یہ پورے فتنے اور فساد کا اور یہ مسلمانوں کی پریشانیوں کا؟ یہودی ذمہ دار ہے نا. ایک بہت آسان جواب ہے جو اکثر مسلم انٹلیکچوئلز کی زبان پر آتا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے. کیا آپ نے ایسا سنا ہے نا, یہودیوں کی سازش. اچھا, کیا عیسائی معصوم ہیں اور ہم انہیں کچھ بھولا سمجھتے ہیں, یا وہ بھی اس سازش میں شامل ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں ہم, عیسائی بھی جی اس سازش میں شامل ہیں. اوکے, اچھا, ہندوستان کے مسلمانوں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا ذمہ دار ہم کسے سمجھتے ہیں؟ بی جے پی کو سمجھتے ہیں اور آر ایس ایس کو سمجھتے ہیں. جی, وی ایچ پی, بجرنگ دل, شیو سینا. ٹھیک ہے, اچھا, کانگریس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کانگریس کو انوسینٹ اور مسلمانوں کا ہمدرد سمجھتے ہیں ہم, یا یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ بھی پیٹ میں کھنجر بھونکنے والے ہیں, بیک سٹیبنگ کرنے والے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا. مطلب فرینکلی ہم بات کر لیں, مطلب یہ اس میں پھر کوئی ڈھکے چھپے اور اشارے کنارے میں یعنی بات کرنے کے مواقع کافی مطلب ختم ہو چکے ہیں, کم ہو چکے ہیں ہے نا. ہم پلینلی بات کر لیں, چاہے کوئی ہمارے اس پروگرام کو سنے, نو پرابلم. ٹھیک ہے, کوئی آر ایس ایس والے سنیں, کوئی انٹیلیجنس والے سنیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بہت ٹرانسپیرنٹ رہتے ہیں, جو بھی ہماری بات ہے وہ بالکل اوپن ہے. اوکے, اور اکثر ہماری جو باتیں ہیں جو بھی ریکارڈ ہوئی ہیں تو پھر وہ یا تو مطلب میرے فیس بک کے پیج پر ہے یا پھر یوٹیوب کے چینل پر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اوکے, تو کوئی بھی سن لے, پولیس والے, انٹیلیجنس والے, کوئی بھی, اٹس اوکے, مگر بات حقائق پر ہونی چاہیے. ہم انہیں سمجھتے ہیں, زیادہ تر مسلمان انہیں ذمہ دار سمجھتے ہیں نا جی ڈاکٹر صاحب, سمجھتے ہیں نا جی. اوکے, اب یہ دیکھیے کہ ہو از ریسپانسبل اکارڈنگ ٹو اللہ. ان مصیبتوں کا ذمہ دار اللہ تعالی کے مطابق کون ہے؟ اوکے,
اس کو ہائڈ کیسا کرتے ہیں؟ یہ ہاں یہ ہے شاید. اوکے. اللہ تعالیٰ کے مطابق ذمہ دار کون ہے؟ اب یہ دیکھیے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ آیت کا انداز یونیورسل انداز ہے, ٹھیک ہے, اور اس پر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ غور کرتے ہوئے اس کو دیکھیں. اپنا اپنا قرآن کا نسخہ یا ایپ کھول لیجئے, ریفرنس نمبر ہے 42:30, ٹھیک ہے. اب دیکھیے آیت, وما اصابکم, و کا مطلب ہے اور, اینڈ, ما کا مطلب ہے جو کوئی, واٹ ایور, وچ ایور, واٹ سو ایور, جو کوئی, وما اور جو کوئی, اصابکم تم تک پہنچتی ہے, تم ایکسپیرینس کرتے ہو, بفالز یو, مم مصیبتن مصیبتوں میں سے, مصیبتوں میں سے جو کوئی مصیبت بھی تم تک پہنچتی ہے, تم سب, اوکے, کم از فار پلورل, یعنی سب کو ملا کر اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں. اصابکا اگر کہتے تو یو یعنی انڈیویجول ہو جاتا وہ, یہاں اصابکم ہے, اصابکم تم سب پر, جو کوئی اور جو کوئی مصیبت بھی تم سب پر آتی ہے, کیونکہ اب ہم کلیکٹیو مصیبت کی بات کر رہے ہیں, مسلمانوں کے اوپر, انڈین مسلمز کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں ہم اس پر بات کر رہے ہیں. اگرچہ کہ یہی بات گلوبلی سارے مسلمانوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے, لیکن ہماری ڈسکشن کو ہم انڈیا کے پرسپیکٹو میں یعنی کہ کنفائن کرتے ہوئے ہم بات کریں گے, اور فوکس ہمارا انڈیا کے اوپر ہے. اور تم سب پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, پس وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ دیکھیں یونیورسل بات ہے, یہ وما یعنی واٹ ایور, یعنی اس کے اندر کوئی چیز بھی اب ایکسکلوڈ ہونے کی گنجائش نہیں کہ بعض مصیبتیں تمہاری وجہ سے آتی ہیں اور بعض مصیبتیں پھر کسی اور کی وجہ سے آتی ہیں, ایسی کوئی گنجائش کہنے کی باقی نہیں رہتی. یہ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. یعنی آپ کمپیئر کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس کیا کہا جا رہا ہے, ہمارے دانشور ہمارے اہل علم کیا کہہ رہے ہیں, اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, اور پھر اب آپ یہ طے کریں گے کہ کون زیادہ صحیح کہے گا, ہے نا, کس کی بات مناسب ہوگی, کس کی بات قابل قبول ہوگی ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو اب جتنے مسائل بھی آ رہے ہیں, جتنے, ایوری تھنگ, آپ مطلب ایک ایک کو آپ گن لیجیے, ٹھیک ہے. مساجد توڑنے کی بات, حجاب کی بات, اذان کی بات, اس کے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی بات, ٹھیک ہے, NRC CAA کی بات, ہمارے کھانے پینے کے اوپر ریسٹرکشنز کی بات, کسی بھی قسم کی بات, کوئی بھی جو بات ہمیں پریشانی محسوس ہو رہی ہے, جو مصیبت کی طرح ہم پر آ رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے مطابق کون ہے اس کا ذمہ دار؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, اور اللہ تعالیٰ ویسے تو تمہارے بہت ساری غلطیوں سے درگزر کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہر غلطی پہ ابھی اس نے ہماری پکڑ نہیں کی. کثیر, بہت ساری غلطیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا, نظر انداز کر دیا, عفو کر دیا, ہے نا, لیکن ہر غلطی کو نہیں کیا. بعض غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ لیا ہے, اور ان غلطیوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں, ہماری غلطیاں ہیں.
ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس میں یہ بات بھی بہت کلیئرلی یعنی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی یعنی میں آپ سے کہہ دوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم معصوم تھے اور ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم شرافت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے اور یہ مصیبتیں ہم پہ آ گئی. وہ چیز بھی یعنی اس کی گنجائش بھی یہاں ختم ہو جاتی کہ تم نے کچھ نہیں کیا مگر پھر بھی یہ مصیبتیں تم پر آ گئی. نہیں. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ It is a consequence of your own deeds. تم نے کچھ کیا ہے، تم سب نے مل کر کچھ کیا ہے نا. تو ہم نے کچھ کیا ہے اور کچھ نہیں، بہت کچھ کیا ہے. اس میں سے دعوتی نقطہ نظر سے جو جرائم ہیں وہ اس یعنی کورس کے اندر ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے میں رکھوں گا، ورنہ تو پھر جرائم کی لسٹ بہت لمبی ہے نا. جیسے اخلاق کی ایک بات ہے، نمازوں کی اور عبادتوں کی پابندی کی بات ہے نا. اور پھر اخلاقی جرائم یعنی وہ خود ایک بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے اخلاق. یعنی اب اس میں شراب نوشی، زنا اور پھر یعنی غیبت اور ہے نا دھوکہ دہی اور بہت ساری یعنی کہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور وہ تو ہم اس میں ٹچ بھی نہیں کریں گے یعنی سوائے اب ان 2-3 جملوں کے جو اس وقت میں آپ کو بول رہا ہوں. میں آپ کے سامنے جو ہائی لائٹ کروں گا یا آئندہ کلاسز میں جو باتیں ہائی لائٹ ہوں گی وہ دعوتی جرائم ہے نا. اور یہ جرائم کیا ہیں؟ بہت سیریس جرائم ہے، یہ بہت سیریس کرائمز ہیں. اوکے. اور ان کرائمز کے سلسلے میں ایک اور پوائنٹ ہے جو اس موقع پر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں. ایک جنرل رول آپ لوگ لکھ لیں، یا پہلے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں، پھر آپ اس کو نوٹ کر لیں. دیکھیے کیا یہ جسٹس کی بات ہوگی کہ سزا جو ہے وہ گناہ کے مطابق ہونی چاہیے؟ کیا یہ انصاف کی بات ہوگی؟ Will it be justice that the punishment is proportionate to the crime? جرم جتنا ہے اتنی ہی مناسب مطلب برابر سزا دی جائے، کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ اگر میں مطلب آسانی کے لیے میں یہ پوچھوں اگر آپ سے کہ اگر جرم چھوٹا سا ہے اور سزا بہت بڑی دے دی جائے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ یہ ناانصافی ہوگی ہے نا. اور اگر جرم بہت بڑا ہے اور سزا چھوٹی سی دے دی جائے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ یہ بھی ناانصافی ہوگی ہے نا. جنرلی وہ کسی بڑے مجرم کو معاف کر دینا وغیرہ وغیرہ وہ تو ایک الگ بات ہے نا. اور ہم یہ والے پرسپیکٹو پر زیادہ غور کریں کہ کیا ایز اے مسلم کمیونٹی ہمارے جرم اگر چھوٹے چھوٹے ہیں، معمولی سے غلطیاں کچھ ہم کر رہے ہیں، تو کیا اس کے بدلے میں اتنی بڑی مصیبت ہم پر آئے گی؟ کیونکہ یہ مصیبت لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی مرضی سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ اس کا قانون ہے. جو ابھی آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں یہ تو اس کا قانون ہے، اسی نے بنایا نا یہ قانون کہ تم پر جو کوئی مصیبت بھی آئے گی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی. یہ قانون اللہ کا ہے. تو کیا اللہ ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبت لائے گا جبکہ ہمارے گناہ تو بہت معمولی سے ہیں، چھوٹے موٹے؟ کیونکہ آپ کو یہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی گنہگار ہیں، کہیں نہ کہیں مطلب آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا ہم بھی گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے ہے نا. تو کیا ہماری غلطیاں چھوٹی سی ہیں؟ نہیں نا. یہ تو پھر یعنی اگر چھوٹی موٹی غلطیاں مان لی جائیں اور اس کے مقابلے میں یہ جو مصیبت آ رہی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ مصیبتیں تو بہت بڑی ہیں. یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ناانصافی کی بات ہو جائے گی کہ معمولی گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان معمولی غلطیوں کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبتیں ان پر ڈال دی. اور اللہ ناانصافی کر سکتا ہے؟ اللہ ہرگز ناانصافی نہیں کر سکتا، ایسا ہم مانتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو جرائم ہیں، ہماری جو غلطیاں ہیں وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں، ہمارے کرائمز بہت بڑے بڑے ہے نا. اور عجیب بات یہ ہے مطلب میں نے بھی میری بھی مطلب اس سلسلے میں یہ پوری جرنی رہی
ہے نا. ظاہر سی بات ہے ڈے ون سے میں سب حقیقتیں جان کر تو پیدا نہیں ہوا, سیکھتے ہوئے آ رہا ہوں, ابھی بھی بہت ساری چیزیں سیکھنی باقی ہیں, ہے نا. جن چیزوں کو ہم اور میں بھی دین سمجھ کے ثواب کی نیت سے کرتے تھے, مطلب وہ اسٹڈی کرنے سے پتا چلا کہ وہ عین دین کے خلاف ہے. جن کو ہم دینداری سمجھ کر کرتے ہوئے آ رہے ہیں, میں بھی کرتا ہوا آیا ہوں, ٹھیک ہے, وہ پتا چلا کہ وہ دین کے عین خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کے عین خلاف. اوکے, جیسا یہ والا پوائنٹ, یعنی یہ تو بنیاد ہوگی نا اب, کیونکہ ہماری اسٹریٹجی جب شروع ہوگی مطلب بننا, تو اس نقطۂ نظر سے سٹارٹ ہوگی کہ آپ سامنے والے کو کیا سمجھتے ہیں. اور اب اگر ہم نے ساری مصیبتوں کا ذمہ دار انہیں سمجھا, اب تک تو ویسے ہی سمجھتے آ رہے ہیں, اور پھر اب اس کی وجہ سے ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں, اور ان کو نام بھی یہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں, یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں, یہ اللہ کے پیغمبر کے دشمن ہیں, اور یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ سب یہودی بھی, اور پھر انڈیا میں RSS اور BJP اور ان کے سارے مطلب ہم نوا. تو اب جب سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ دشمن ہے, تو پھر اب دشمن کو ہرانے کے لیے کیا 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 جائے گا, اب سارا منصوبہ, ساری اسٹریٹجی اب اسی کی بنیاد پر بنے گی. کریکٹ, کیونکہ بہت سارے جو اقدام ہم کرنا چاہتے ہیں, جو سٹیپس ہم لینا چاہتے ہیں اپنی اس سچویشن کو ریزالو کرنے کے لیے, وہ ہیں تو اچھے سٹیپس اور قرآن اور سنت کے مطابق بھی ہے, لیکن اورینٹیشن ان کا غلط ہے, کیونکہ ایک دشمن کو ہرانے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے جو بھی مطلب سٹیپ ہے. جیسا فار ایگزامپل ایجوکیشن ہے, اب اپنے بچوں کو پڑھاؤ, IAS اور IPS آفیسر بناؤ, جج بناؤ, پولیس میں بھرتی کرو, آرمی میں بھرتی کرو, کتنی اچھی بات ہے, یہ تو عین حدیث کے مطابق ہے, رسول اللہ کا حکم ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, یہ تو یعنی کہ ایک حدیث کی فرما برداری کی بات ہے. لیکن اب یہ کس اینگل سے یا کس انداز سے کیا جا رہا ہے, دشمن کو ہرانے کی نیت سے. یعنی کیوں پڑھا رہے ہیں آپ, تاکہ آپ کے مسلم کینڈیڈیٹس گورنمنٹ میں آئیں, وہ پالیسی میکر بن جائیں, وہ جج بن جائیں, وہ مسلمس کے فیور میں فیصلے دیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اور انہیں ہرا دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے دین کے دشمن ہیں. ایسا کیوں سمجھ رہے تھے؟ کیونکہ مصیبتیں, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مصیبتیں انہی کی وجہ سے آ رہی ہیں. Isn't it? دیکھیے یہاں پر ایک اور باریک فرق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے انہی کے ہاتھوں ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ who is responsible according to اللہ, according to قرآن. کر تو وہی رہے ہیں, دوسرے ممالک میں کوئی اور کر رہے ہیں. بھائی انڈیا کے مسلمانوں پر RSS اور BJP کچھ کر رہی ہے ہمیں لگتا ہے, تو پھر اب چائنا میں کون ہے, کون سی BJP اور RSS ہے, وہاں پر بھی تو مسلمانوں پر کوئی کر رہا ہے نا, کوئی وہاں کی کمیونسٹ پارٹی ہے یا کوئی وہاں کی گورنمنٹ ہے. سری لنکا میں کون کر رہا ہے, وہاں پہ تو BJP RSS نہیں ہے, تو وہاں کی حکومت اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں, اور پھر دنیا میں دیگر ممالک میں دیگر لوگ کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ان لوگوں کا نام لے رہے ہیں کیونکہ ہماری نظروں میں تو یہی ہے. Isn't it? تو کرے گا تو کوئی, یعنی یہ اسباب کی دنیا ہے, کوئی نہ کوئی سبب کے ذریعے سے جو ہے یہ مصیبتیں ہم پر توڑی جائیں گی. وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں, وہ قدرتی آفتیں بھی ہو سکتی ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے کا ہے, جو ریئلائز کرنے کا ہے کہ یہ ذمہ دار ان سب کا کون ہے, تو قرآن کے مطابق ہم خود ہیں. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا, رائٹ. اب اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر اب دو چیزوں میں کریکشن کی ضرورت ہے نا. اگر یہ بات قابل قبول ہے, اگر سمجھ میں آتی ہے اور یہ آرگیومنٹ سے آپ مطمئن ہیں, تو پھر اب دو چیزوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ایک تو فکر, سوچ, تھاٹ اور کانسیپٹ, اور پھر دوسرا عمل. تو سب سے پہلی تبدیلی اور کریکشن یہ ہے کہ ہماری مصیبتوں کے ذمہ دار دوسرے نہیں ہیں, کوئی بھی دوسرا نہیں, ہم ہیں.
ہماری مصیبتوں کے ذمہ دار ہم ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ سوچنا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ دوسروں پر الزام دھرنا بند کریں۔ اسٹاپ بلیمنگ ادرس، یہ عملاً ہمیں کرنا چاہیے، اور عملاً یہ کہنا چاہیے لوگوں کو، ہے نا۔ پہلے تو کہیں گے پھر کچھ کریں گے بھی، تو پہلے کہیں ہم اپنے ممبروں سے، اپنے مساجد سے، اپنے مدارس سے، اپنے جہاں جہاں بھی ہمارے پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے اگرچہ کہ کر رہے ہیں لیکن وہ ذمہ دار نہیں، ذمہ دار ہم ہیں۔ اور جب وہ ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر اب جو نفرت ان کے اوپر، یا غصہ یا غضب یا دوری، ناراضگی، جو بھی ہے نا، جس کسی کے اندر الگ الگ ڈگریز کے اندر جیسی بھی کیفیت تھی، تو پھر وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ امیڈیٹلی نیوٹرلائز ہونا چاہیے، بیکاز وی آر ریسپانسبل۔ اگر غصہ اور نفرت کسی سے کرنا ہے تو آپ اپنے آپ سے کر لیں، اگرچہ کہ یہ میں ریکمینڈ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، لاجیکل ایک بات، یعنی whoever is responsible، آپ غصہ ڈائیورٹ کس کی طرف ہو؟ جو رسپانسبل ہے۔ تو رسپانسبل کون ہے؟ اللہ کے مطابق تو ہم ہی ہیں۔ تو اگر غصہ پھر بھی آتا ہے تو وہ اپنے آپ پر آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے کچھ کر لیا ہے نا، جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر آئی ہیں۔ بہرحال آپ اپنے آپ سے بھی غصہ نہ کریں، نفرت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ سے آپ ہمدردی رکھیں اور اپنے آپ سے محبت رکھیں، اور اللہ کی ہدایت ہے نا، اس کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اب اس بات کا عزم کر لیں کہ اب تک جو غلطی ہوگی ہم اس سے توبہ کر لیں گے اور آگے اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے، ہے نا۔ تو دوسروں کو بلیم کرنا بند کر دیں، ٹھیک ہے، اور ان سے نفرت کرنا بند کر دیں۔ مسلمان بلیم گیم کے اندر پھنسے ہوئے، اور یہ بہت ایزی بھی ہوتا ہے نا۔ کوئی بھی بات ہوئی، عالمی سطح پر ہوئی، یہودیوں کی سازش ہے، ختم۔ اب اس کے بعد کریں گے کیا؟ اب میں اور آپ کامن مسلم ہیں، کوئی بہت بڑے لیڈر تو ہے نہیں، ہے نا، کہ ہم کہیں جائیں گے، کچھ اپنی پاور کا استعمال کریں گے اور پھر کچھ سیٹ رائٹ کر دیں گے۔ اب بیٹھیں گے، گفتگو کر لیں گے ہم چائے پر یا بریانی پر، ایسے ہی نا۔ اور انڈیا میں ہے تو پھر اب RSS اور BJP بول دیا، ختم، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور پھر کرنے کے لیے جتنے لوگ کمر بستہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کا اپروچ ہی ہوتا ہے کہ اب یہی ذمہ دار ہیں، تو لہٰذا ان کو ہراؤ، ہے نا، ان کو پولیٹیکلی ہراؤ، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی ہم ان سے آگے بڑھ جائیں۔ تو اورینٹیشن ہے نا اس طریقے کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کو بددعائیں کرنا بھی بند کر دیں خدا کے لیے۔ مسجدوں میں بددعائیں ہوتی ہیں، پر آج کل سنائی نہیں دیتی، پتہ نہیں پھر بھی ہوتی ہوں گی کہیں پر، پہلے بہت ہوتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی عربی نہیں آتی اور پھر غیر مسلموں کو بھی عربی نہیں آتی، تو پھر اب وہ دعا ہو رہی ہے یا بددعا ہو رہی ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کو تو بس اتنا معلوم ہے کہ بھائی اگر انہوں سانس لینے کے لیے پاز کرے تو ہم کو آمین بولنا ہے نا۔ اب بددعائیں ہو رہی ہیں، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم۔ اے اللہ ان کے اندر پھوٹ ڈال دیجیے، اے اللہ ان کے اندر نا اتفاقیاں پیدا کر دیجیے، اے اللہ ان کے گھروں کو چکنا چور کر دیجیے، اے اللہ ان کے پیروں کے نیچے زلزلے لائیے۔ اچھا، بدعا جب ناحق کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جی، ریورس کرنے والے پر بدعا لوٹ کر بھیج دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک کامن نالج سے بھی جانتے ہیں نا ہم لوگ۔ جی، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بدعائیں لوٹ کر ہم پر واپس آ رہی ہیں، کیونکہ ہماری پھوٹ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے مسلم کمیونٹی کی، ہے نا، ہمارا انتشار بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، ہمارے گھر نیست و نابود اور چکنا چور، دمر دیارہم، پیس کے رکھ دیجئے کہتے ہیں ان کے گھروں، تو پلٹ کر آ گئی بدعا، ہمارے گھر اللہ نے پیس کے رکھ دیے اور زلزلے ہمارے پیروں کے نیچے آ رہے ہیں۔ بدعائیں کرنا بند کر دیجئے خدا کے لیے۔ آپ نبی رحمت کی امت ہیں، ہے نا، نبی زحمت کی امت نہیں ہے۔ اور اگر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ہے بعض لوگوں کے لیے، بہت کم، بہت خصوصی بعض مرتبہ، ہے نا، جو لوگ امیڈیٹلی وہاں جانا چاہتے ہیں، وہاں سے حوالہ لینا، تو آپ یہ بھی ذرا
غور کر لیں کہ مطلب وہ بدعا کب دی ہے نا, دعوت دینے سے پہلے یا دعوت دینے کے بہت بعد ہے نا, کیونکہ سیکوینس بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز کو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سیکوینس میں کیا تھا ہمیں اسی سیکوینس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں کوئی چیز کی تھی ہم وہ فرسٹ میں کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پہلے بات پہنچائیں گے اور پھر جب وہ ٹھکرائیں گے اور پھر وہ آپ کو اذیتیں دیں گے, بات پہنچانے کی وجہ سے اذیتیں دیں گے, تو پھر کہیں جا کر آپ کو شاید حق ملے گا بدعا کرنے کا. اوکے, تو بدعائیں فی الوقت کرنا آپ بند کر دیجئے, رحمت کی دعائیں کریے, اپنی قوم کے لیے آپ ہدایت کی دعائیں کریے. اوکے, اور عملاً کیا کریے, غیر مسلموں سے, جن کو میں اور آپ غیر مسلم کہتے ہیں سمجھتے ہیں, انکلوڈنگ آل دوز, وہ سب جن سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں یا ناراض ہیں یا دوری بنائے رکھتے ہیں, ان سے بھی آپ محبت کریے ہے نا, یا کم از کم آپ رسپیکٹ کریے ہے نا. محبت کا جذبہ اگر امیڈیٹلی پیدا نہیں بھی ہوتا تو کم از کم آپ ان کا سمان کریے ہے نا, اور ان کے لیے نیوٹرل ہو جائیے. اوکے, ناٹ لونگ میں بی بٹ ناٹ اینگری آئیدر ہے نا. نفرت نکال دیجیے, غصہ نکال دیجیے, آپ نیوٹرل ہو جائیے. اور پھر آپ جب اور غور کریں گے قرآن مجید پہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہے نا کہ محبت بھی کرنا چاہیے. اللہ کے بندے ہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کیا تھا ہے نا سچائی کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے, اور وہ کام ہم نے بڑی حد تک جب نہیں کیا تو پھر یہ نفرت کرنے کا جو ہے ادھیکار جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں نہیں ہوتا. رائٹ. پھر تیسرا کام کرنے کا یہ ہے, اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرے, اور جب باتیں قرآن کی روشنی میں سمجھ میں آئیں کہ فلاں میدان میں فلاں ایسپیکٹ میں غلطی ہو رہی ہے تو پھر ہم امیڈیٹلی کیا کریں, ان غلطیوں کو سدھارنے کا کام ہم شروع کریں. ٹھیک ہے, رائٹ. دوسرا جو پوائنٹ ہے اسی سے جڑا ہوا ہے, when do we think that the situation of Muslims will become better? مسلمانوں کی صورتحال کب بدلے گی ہے نا. تو عام طور پر مسلمان کیا سوچتے ہیں کب بدلے گی؟ انڈیا میں مسلمانوں کی صورتحال کب بدلے گی, کب سدھرے گی؟ جب ہم میجورٹی میں آ جائیں گے. جی, اور جب ہماری حکومت ہوگی. جی, اور جی جب یہودی اور عیسائی عالمی سطح پر جب یہ لوگ ہدایت پا جائیں یا پھر اللہ انہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دے ہے نا, اللہ ان کو نیست و نابود کر دے گا تو پھر اب ہماری حالت جو ہے سدھر جائے گی, ہم بحال ہو جائیں گے. اور انڈیا کے اندر بس وہ گروپس کا نام ڈیفرنٹ ہے, جب آر ایس ایس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا یا پھر بی جے پی ہار جائے گی, ایسے ہی سمجھتے ہیں ہم. اوکے, دیکھیے یہ کچھ پاپولر آنسر ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر مسلم ایسے ہی سوچتا ہے, مگر اور ظاہر سی بات ہے میں غلطی ہائی لائٹ کر رہا ہوں. کوئی اگر بالکل ٹھیک سوچتا ہے تو پھر یعنی اس کی بات تو کریکشن کے اندر آلریڈی یعنی شامل ہو جائے گی, وہ پہلے سے ہی ٹھیک سوچتا ہے. جو غلطی ہے یہاں منشا یہ ہے کہ غلطی کو ہائی لائٹ کریں کہ اگر کوئی اس طرح سوچ رہا ہے تو پھر یہ سوچنا مناسب ہے یا نامناسب ہے. تو پہلے سوچ ایک اجمالاً ہم سوچ پر گفتگو کر رہے ہیں اور پھر اس کو پھر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے اور پھر اگر ضرورت ہے تو ہم کریکشن کریں گے. رائٹ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے مطابق ہماری سچویشن کب بدلے گی. اوکے, ونس اگین مطلب اللہ تعالیٰ کا بہت واضح قانون, اوکے, رول اس آیت کے اندر آپ کو ملے گا. ان اللہ, اوکے, یقیناً اللہ یا بے شک اللہ, لا یغیر نہیں بدلتا, تغیر اردو کا لفظ ہے نا تغیر, اسی سے ہے, لا یغیر نہیں بدلتا, ما بقوم کسی بھی قوم کی حالت, یقیناً اللہ نہیں بدلتا کسی بھی قوم کی حالت, حتی یغیروا ما بانفسہم جب تک وہ قوم اپنے انفس کو نہیں بدلتی. کسی بھی قوم, اب دیکھیے یہ بھی یونیورسل سٹیٹمنٹ
یعنی مسلم قوم جسے ہم مسلم قوم سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے. ماں بھی قوم، جو بھی قوم ہو، کوئی بھی قوم، کسی بھی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی اندرونی حالت کو نہیں بدلتی، اپنے انفس کو نہیں بدلتی، اپنے مینٹالٹی کو چینج نہیں کرتی، اپنے ایٹیٹیوڈ کو نہیں بدلتی. ٹھیک ہے، یہ وہ ایزی الفاظ ہیں جس سے پھر مطلب وہ اس آیت کا مطلب ہم سمجھ سکیں. مینٹالٹی، سوچ. تو ونس اگین دیکھیے یہاں پر اب بات کس پر آ رہی ہے پلٹ کر؟ Who has to change? We have to change if we want our situation to change. ہے نا؟ اور عام طور پر حالت کیا ہے؟ ہماری نظر اپنی طرف بالکل یا تو بالکل نہیں جاتی یا پھر بہت کم جاتی ہے. اور جاتی بھی ہے تو بعض لوگ مطلب ایسے ہیں، میرے تجربے میں آئے ہیں کہ بیٹھیں گے 2-2 3-3 گھنٹے وہ ڈسکس کریں گے، دیکھو مسلمان یہاں خراب ہیں، وہاں خراب ہے، یہ غلطی مسلمانوں سے ہو رہی، وہ غلطی ہو رہی، نمازوں میں پابندی نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، 3-3 4-4 بجے تک یا فجر سے پہلے تک جو ہے راتوں میں نوجوان ہمارے جگ رہے ہیں اور عین فجر کا وقت ہوتا جا کے سو جاتے، ایسا ویسا، یعنی ہزار خرابیوں کے اوپر روئیں گے. لیکن جیسے ہی ان سے کہا جائے گا کہ بھائی ہمیں بدلنا ہے، یہ مصیبتیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، تو وہ پھر امیڈیٹلی وہ 2-2.5 گھنٹے سے جو رو رہے تھے وہ سب بھول جائیں گے. وہ اٹھ کر کہیں گے نہیں، آپ ہم پر آپ انگلی مت رکھیے، آپ تو ہمارے کوئی مجرم بتا دے رہے ہیں. یعنی سفر بھی ہم ہونا، پھر مجرم بھی ہم ہی ہے، یعنی ڈبل آپ ہمارے اوپر وہ کر دے رہے ہیں. خالی بولنا بھی جو ہے مطلب وہ لوگوں کو تل ملا کے رکھ دیتا، یعنی ہمارا ہی مرڈر ہو رہا، ہمارا ہی ریپ ہو رہا، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، ہمارے کو جو ہے بے وطن کرنے کا کام ہو رہا، اور آپ بول رہے ہیں کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں. خبردار، آپ یہ بات نہیں کر سکتے. یہ وہ انفارچونیٹ ہے نا سچویشن ہے یا مینٹالٹی ہے جس کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور وہاں قرآن کی آیتوں کو بھی ہے نا ریکگنائز کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا آئندہ آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کو اپنی غلطیوں کو سمجھنا اور پھر ان سے رجوع کرنا، ہے نا. کیونکہ جو اب تک جو ہو چکا ہے وہ اسی پر اتنا مطلب غضبناک ہے کہ وہ اب اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب جب اور زیادہ مظالم اٹھائے جائیں گے یا اور زیادہ بری سچویشن آئے گی جن کو ہم مظالم کہتے ہیں، تو پھر تو اور مشکل ہو جائے گا، اور زیادہ غصہ اور زیادہ غضبناک ہو جائیں گے. تو پھر اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ ہماری غلطی تھی. حالانکہ آ سکتا ہے، یعنی آ بھی سکتا ہے، لگاتار لوگوں کے ذہن کھلتے بھی جا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ سے ہم یہی دعا کریں کہ اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے حق کے لیے، ہے نا. بہرحال اوکے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی. Who has to change? Okay, others whether they change or not. Okay, we have to change. ہماری حالت بدلنا ہے تو ہمیں بدلنا ہوگا. اور یعنی بدلنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز بدلی جاتی ہے وہ ہے ہماری سوچ، ہے نا. کیونکہ سوچ سے پھر بیہیویئر کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے نا. اور سوچ جب پراپر ہو جائے گی تو پھر بیہیویئر آٹومیٹیکلی ہمارا پراپر اور پازیٹیو ہو جائے گا. سوچ جب تک نیگیٹو اور غلط رہے گی تو پھر ہمارا بیہیویئر بھی نیگیٹو اور غلط رہے گا. اوکے رائٹ. تو کیا کرنا ہے؟ بہرحال اپنے سوچ کے اندر تبدیلی. اوکے، ادرز آر ناٹ ریسپانسیبل. اوکے، ادرز ڈو ناٹ ہیو ٹو چینج فار آور سچویشن ٹو چینج، ہے نا. ہماری حالت کو بدلنے کے لیے دوسروں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو چینج، ہمیں بدلنا ہے. تو ارادہ کریں اپنے آپ کو بدلنے کا. اوکے، اب یہ تو اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں ہوتا ہے، تو بہرحال نیت ہم کریں، ہے نا. ارادہ کریں کہ اے اللہ آپ کی ہدایت کے مطابق ہم بدلنے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ ہم بدلیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر جو تبدیلی لانی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی انفرادی خامیوں کو اور غلطیوں کو جو دین کے حوالے سے ہو رہی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں قرآن کی روشنی میں، سنت اور حدیث کی روشنی میں، اور ان کو کریکٹ کریں. اور پھر اپنے کلیکٹیو جو غلطیاں ہیں، شارٹ کمنگز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. ایز اے مسلم کمیونٹی ہماری کیا غلطیاں ہیں،
ہے نا, کہاں ہم سے جو ہے کوئی بھول ہو رہی ہے یا کوئی جرم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ہم ان کو کلیکٹیولی کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. رائٹ, دیکھیے دوسروں کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہوتا, لیکن ہماری اپنی ذات پر اللہ نے ہمیں پورا پورا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں گے اور پھر پوری کوششیں کریں گے, اور دوسروں کو بدلنے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی یا ان کی غلطی سدھارنے کی کیا کریں گے, دعوت دیں گے پورے خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ہے نا, بردباری کے ساتھ میں. وہ سنتے ہیں تو ویری گڈ, وہ نہیں سنتے تو وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے نا. ہم ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داروغہ نہیں بنایا گیا تھا. تو ہم خفا نہ ہو جائیں, کوئی ہماری بات سننے کے لیے ریڈی نہیں ہے تو ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے. البتہ غم محسوس ہوتا ہے, غم محسوس ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم محسوس ہوتا تھا, ہے نا, اتنا غم محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آپ کو تنبیہ کی, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک کر دیں گے, اپنی جان لے لیں گے غم کے مارے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, اپنے نبی کو ہمت دے رہا ہے نا, تسلی دے رہا ہے, دلاسا دے رہا ہے. یہ نہیں کہ غم کرنے سے منع کر رہا ہے, یہ ہمت دینے کے لیے کہا جاتا ہے نا, دلاسا دینے کے لیے کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے اتنے غم میں تھے, صحابہ کے لیے تھے کہ وہ لوگ امپروو نہیں ہو رہے, ان کے امپروومنٹ میں مطلب بہت ٹائم لگ رہا ہے. ایمان والوں کے لیے وہ تڑپ رہے تھے یا یہ مشرکین کے لیے تڑپ رہے تھے؟ ہاں, تو ہمارے نبی مشرکوں کے لیے رو رہے تھے, رات رات بھر جاگ رہے تھے, ہے نا, تہجد میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے, اور وہ غم کے مارے یعنی ایسی کیفیت تک پہنچ رہے تھے کہ اللہ نے کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. تو یہ کیفیت کچھ ہمارے اندر بھی ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی جب بات ہوتی ہے تو پھر یہ بھی تو رسول اللہ کا طریقہ ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کسی موقع پر دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کر رہے ہیں, لوگوں کو دور کر رہے ہیں, لوگوں کو بائیکاٹ کر رہے ہیں, ہے نا, اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مشرکوں سے بائیکاٹ کرو, اب ملو مت, اب ان سے ملو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. مگر امت مسلمہ کے بہت سارے لوگوں کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے. پھر سنت کا نام, قرآن سنت اسلام کے نام پہ یہ حرکتیں ہم کرتے ہیں, اور داروغہ بھی بنے بیٹھے ہیں, جبکہ اللہ نے ہمیں داروغہ نہیں بنایا ہے. رسول اللہ کو کہا نا اللہ تعالیٰ نے, فذکر انما انت مذکر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریے یا آپ یاد دہانی کریے, ہے نا. فذکر, ذکر کے دونوں معنی ہوتے ہیں, با محاورہ جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ نصیحت کریے, ہے نا, ایڈمونش دیم, ایڈوائز دیم. اور اس کا جو لفظی مطلب ہے, ترجمہ ہے, وہ ہے ان کو ریمائنڈ کریے, ان کو یاد دلائیے, جو بھولا ہوا سبق ہے آپ ان کو یاد دلائیے. فذکر انما انت مذکر, یقیناً آپ یاد دلانے والے ہیں, نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں, آپ ان پر داروغہ ہیں نہیں ہیں, نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے, زور زبردستی آپ نہیں کریں گے. الا من تولا وکفر, اب رہی بات اس کی جو منہ پھیرتا ہے اور انکار کرتا ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, تو پھر اللہ اس کو سزا دے گا, بڑی سزا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا کہ اب نہیں سن رہا انہیں تو میں سزا دوں گا. تو ہم کیوں اس لوگوں کو سزا دینا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کتنے واضح الفاظ ہیں, کلیئرلی منع کیا گیا ہے نا, آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہے. یہ تو رسول اللہ کو کہا گیا, لیکن ہم بننے بیٹھے ہیں داروغہ, ہے نا. ہم لوگوں کا ایمان بھی چیک کرتے ہیں, لوگوں کی نیتوں سے بھی واقف ہیں, پتہ نہیں کیسے, ہے نا, نیتیں بھی جانتے ہیں, اور کون منافق ہے اور کون مرتد ہے اور کون دھوکے باز ہے, سب معلوم ہے ہم کو. اور ہم اسی دنیا میں اس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, یہیں پر اس کو سزا ہم اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتے ہیں.
بہرحال یہ سب بند کریں. ہماری غلطیاں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو صحیح کریں, ہے نا. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا یعنی ہم خود اپنی ذات کے لیے کمپلیٹلی ذمہ دار ہیں, ہے نا. تو اپنے آپ پر سب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا آپ ارادہ کریں, ہے نا. سارے کریکشنز کا, ساری غلطیوں سے دور ہو کر صحیح جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنے کا ارادہ آپ فل اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں, امپوز کر لیں اپنے آپ کے اوپر. لیکن دوسروں کے لیے آپ محبت سے دعوت دینے والے بن جائیں, ہے نا. مجھے ایک اچھی بڑی جو پریکٹیکل ایک مثال ذہن میں آتی ہے وہ گوگل میپس کی ہے نا. گوگل میپ زبردستی کسی کو ڈائریکشن نہیں دیتا, وہ اسی وقت ڈائریکشن دیتا ہے جب کوئی اسے یوز کرتا ہے نا. تو ہم بھی بات انہیں سنائیں جو سننا چاہتے ہیں, زبردستی ہم اپنی بات سب کو نہ سنائیں, ہے نا. آپ لوگوں کو انوائٹ بھی اسی طریقے سے کیا گیا ہے نا. زبردستی گروپ میں آپ لوگوں کو بائی فورس واٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں کیا گیا, بلکہ لنک شیئر کر دیا گیا اس تفصیل کے ساتھ میں بریفلی کہ مطلب یہ گروپ میں کیا ہونے والا ہے. آپ اپنی مرضی سے جوائن ہوئے ہے کہ نہیں, اور جوائن ہونے کے بعد بھی یعنی گوگل میپس آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ نے کوئی اپنی منزل سیٹ کر لی ہے, لیکن اگر آپ اس میپ کو فالو نہیں کرتے اور آپ کوئی اور جو ہے راستہ لے لیتے ہیں, تو کیا گوگل میپ غصے میں آتا ہے؟ کوئی اس کی ٹون بدل جاتی ہے, کوئی گالی گلوچ پر اتر آتا ہے, کوئی گمراہ بولتا ہے؟ نہیں نا. وہ سمپلی کیا کرتا ہے, آپ کو ری روٹ کر دیتا ہے, جہاں تک آپ گئے ہیں وہاں سے آپ کو پھر منزل کا راستہ بتا دیتا ہے نا. یہ ہمیں کرنا چاہیے. اوکے, کوئی کچھ بھی کر لے روکنے کے لیے یا نہ سننے کے لیے, اوکے, وی شوڈ, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, صحابہ کی سنت بھی ویسی ہی تھی, ہے نا. یہ پریکٹیکل چینج ہمارے ایٹیٹیوڈ کے اندر آئے. آپ بولیے, بار بار بولیے, 100 بار بولیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار گئے نا ابو جہل کے پاس, ابو لہب کے پاس, ایسا ہم نے سیرت میں پڑھا ہے نا. 70 سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, اور کئی مرتبہ وہ لوگ بات نہیں کرتے تھے, بات کرنے نہیں دیتے تھے, رسول اللہ واپس ہو جاتے تھے, پھر اگلا مناسب موقع تلاش کرتے تھے, ہے نا. اور پھر اگر وہ سننے کے موڈ میں اگر ہوتے تو پھر رسول اللہ سنا دیتے تھے, ورنہ وہ موڈ میں نہیں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو جاتے تھے. تو بہرحال تو یہ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ. اوکے, اب ہم آ جاتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف. اوکے, یعنی آپ کو مل رہا ہے نا اس میں کچھ قرآن سے ریلیٹڈ اور ہمارے موجودہ حالات, یعنی ظاہر سی بات ہے یہ اوور ویو ہے نا. اسپیسیفک کرائمس کے اندر تو اب ہم جانے والے ہیں. اوکے, اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, تو اس لیے میں نے اس کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے آور مین مسٹیک, سب سے بڑی غلطی. اوکے, کیا ہے دیکھیے. تو پہلے اس کا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے حساب سے, یعنی مسلمانوں کے حساب سے عام طور پر ہماری کیا غلطی ہے نا, جس کی وجہ سے ہمارے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں. تو کوئی ہے غلطی؟ ویسے تو ہم کوئی غلطی ایکسپٹ کرتے نہیں, ہے نا. سارا بلیم, جیسا شروع کے جو 2 پوائنٹس تھے, تو ہے نا دوسروں پر ہی ڈال دیتے ہیں سارا بوجھ ذمہ داری کا, کہ دے آر ریسپانسیبل, ہے نا. پھر بھی کچھ غلطیاں ہیں جو ہم مانتے ہیں. اوکے, وہ اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں, میں نے سنی ہے اجتماعات وغیرہ میں, میں نے سنی. اوکے, اور بھی ہوں گی, ظاہر سی بات ہے میں نے ہر جگہ پر ہر بات تو نہیں سنی. ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں, ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, ہے نا. کافی مطلب ایک ویلڈ ہیں پوائنٹس. ہم بڑے بد اخلاق ہو گئے ہیں, ہے نا. اور یہ بھی بڑے سنسیئر مسلمز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ویسے تو صحیح ہے نا, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, چھوٹی سی کیا بڑی پرابلم ہے. دیکھیے, اب اسلام ہم پریکٹس نہیں کر رہے ہیں, اسلام سے ہم دور ہو گئے ہیں, اگر یہ کسی کے سامنے کہا جائے, مسلم کے سامنے, تو پھر اب اسلام تو بہت بڑا ہے نا.
اسلام میں تو اتنی ساری عبادتیں ہیں، ایک ایک دن میں 5 وقت کی عبادت ہے، نماز ہے، روزے ہیں رمضان کے، اور پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر حج ہے، عمرے ہے نا، پھر مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے حقوق بتائے گئے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اسلام کے اندر. یعنی بندہ آپ شروع کرے تو کہاں سے کرے؟ اور بہت سارے مسلمانوں کی زندگی میں سے بہت کچھ غائب ہے اسلام کا. تو پھر اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا بوجھ اسے نظر آتا ہے. اب اسلام پر عمل کروں، یعنی مطلب کہاں سے شروع کروں، اتنا سب کچھ کرنا ہے. تو وہ چیز پھر اب اسے اتنی بڑی نظر آتی ہے کہ وہ اکثر کچھ نہیں کرتا. ہوتا ہے نا، اس کو اوور ویلم کہتے ہیں، ایک فینومینا ہے جس کو اوور ویلم کہتے ہیں. یعنی حل کے اتنا بڑا ہونے کو جو ہے سوچ کر ہی اس کے وزن کے نیچے دب جانا اور نتیجے میں کچھ نہیں کرنا، یا کچھ بہت تھوڑا سا کچھ کر لینا. اب اگر کسی کو سمجھ میں آیا، فار ایگزامپل اگر کسی کو سمجھ میں آیا کہ ارے میں نماز نہیں پڑھ رہا، ہاں بات تو صحیح ہے، ہم دین سے دور ہیں اور میں نماز نہیں پڑھ رہا، اب وہ نماز پڑھنے میں لگ گیا تو ویری گڈ. اب وہ یعنی فرض بھی پڑھتا ہے، پھر سنت بھی پڑھتا ہے، پھر وہ نفل کا اہتمام بھی کرتا ہے، پھر وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. لیکن اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا، کیونکہ پن پوائنٹ کر کے یہ جو ہے پرابلم کا کاز نہیں بتایا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ پراپر اگر کاز آئیڈینٹیفائی ہوگا بیماری کا تو پھر پراپر میڈیسن دیا جائے گا نا. اب یہاں پر رینڈملی کہا گیا بھائی آپ اسلام سے دور ہیں، تب اسلام میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس میں سے کسی کو کچھ ایک بات سمجھ میں آ گئی. بعض لوگوں کو کھانا کھلانا سمجھ میں آ گیا، خاص طور پہ اب یہ کووڈ کے بعد سے اب لوگ لگاتار کھانا کھلا رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، بالکل کھلائیے. مگر کیا کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے یہ والی پرابلم آئی تھی اور اب کھانا کھلانے سے یہ والی پرابلم حل ہو جائے گی؟ یہ اینگل سے سوچنا چاہیے نا. کھانا کھلائیے، بالکل کنٹینیو کریے، میں منع نہیں کر رہا. علم حاصل نہیں کر رہے تھے، اب علم حاصل کریں گے، ویری گڈ، کریے. عین حدیث کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، اقرا سے تو قرآن کا نزول شروع ہوا، بالکل کریے، جاری رکھیے اپنی پڑھائی اور تعلیم. لیکن کیا تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے یہ والی مصیبت آئی تھی اور تعلیم حاصل کریں گے تو یہ مصیبت چلی جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو کہاں لکھا ہے، کون سی آیت میں ہے یا کون سی حدیث میں ہے؟ یہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سولوشن کے حساب سے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بہت ویگ ہے، اسپیسیفک نہیں، پرٹیکولر. جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ مطلب جو پروپورشن ہوتا ہے پنشمنٹ کا وہ کرائم سے پروپورشنٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک اور رول آپ نوٹ کریے گا، اوکے، کیونکہ پریزنٹیشن میں نہیں ہے، الگ سے لکھ لیجیے. اسپیسیفک پنشمنٹ فار اسپیسیفک کرائم، اوکے، اسپیسیفک پنشمنٹ فار اسپیسیفک کرائم. میں اسلام کے حوالے سے ایک دو مثالیں آپ کو دے دوں گا، اس کی ڈیٹیلز میں، اس کی فقہ میں گئے بغیر، اوکے، بس مطلب بات سمجھانے کی خاطر میں بتا رہا ہوں آپ کو. جیسا چوری کی سزا کیا ہے، ہاتھ کاٹنا، اور ایک شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے، سنسار کر دینا، پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دینا، اوکے. اس کے اب وہ فلسفے میں اور اس میں ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، بس سمپل اب آپ اتنا یہ تو جانتے ہوں گے نا پہلے سے، کامن نالج اسلام کی جو ہے. اچھا، اگر کسی نے چوری کی ہو اور اس کو پتھر مار کر ہلاک کیا جا رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ مناسب ہے یا نامناسب؟ نامناسب ہے. اچھا، کسی نے زنا کیا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے تو آپ کیا کہیں گے؟ نامناسب. یعنی یہ رول پہ پھر آپ نظر ڈالیے جو آپ نے لکھا ہے، اسپیسیفک کرائم، ہاں سوری، اسپیسیفک پنشمنٹ فار اسپیسیفک کرائم. تو یہ آپ کو فٹ بیٹھتا ہے. یعنی ہاتھ کب کاٹے جائیں گے؟ جب چوری کا جرم ثابت ہو. سنسار کب کیا جائے گا؟ جب زنا ثابت ہوگا.
ہے نا, یہ سزا اس کے لیے, وہ سزا اس کے لیے, کوئی بھی سزا کسی چیز کے لیے, ہے نا, ایسا نہیں ہوتا. تو جب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ, یعنی دنیا والے جب ایسا نہیں کرتے تو کیا اللہ ایسا کرے گا کہ جرم کچھ اور ہے, سزا کوئی اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. بلکہ کیا ہوگا, ہر سزا کی کوئی اسپیسیفک وجہ ہوگی, اسپیسیفک گناہ ہوگا, ہے نا. یہاں سے اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں اسپیسیفک کرائم, اور میں آپ کو مین کرائم بتانے والا ہوں, ہے نا, مین مسٹیک. آئیے دیکھیں. دیکھیں اس میں ایک اور آیت آپ نوٹ کر لیں جو لمبے جو لانگ کورس ہے اس میں ہے. اوکے, 2:140. اوکے, سورہ بقرہ 140 آپ لکھ لیں, بعد میں آپ اس کو دیکھ لینا. اوکے, یہاں میں نے وہ آیت رکھی ہے جس میں اللہ تعالی جرم اور سزا بتا رہے ہیں. ان الذین, یقیناً جن لوگوں نے بھی, یکتمون چھپایا, کتمان کیا, کتمان مطلب چھپایا. کیا چھپایا؟ ما انزلنا من البینات والہدی, جو کچھ ہم نے نازل کیا ہدایت اور بینات میں سے. اوکے, اب آپ ذرا الفاظ پر غور کریے. دیکھیے, ان یقیناً, ان الذین یقیناً جن لوگوں نے بھی. حالانکہ یہ بات خاص طور پر جب نازل ہوئی تھی یہ آیت تو ایک خاص گروہ کے بارے میں ہو رہی ہے. جب آپ قرآن کا پس منظر دیکھیں گے نا, آپ شان نزول دیکھیں گے, آیات کا پس منظر دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا اوکے کہ یہ کچھ خاص لوگوں کے سلسلے میں نازل ہو رہی. اس کے باوجود جو الفاظ ہیں قرآن میں وہ اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ جنرل ہے. ان الذین, یقیناً جن لوگوں نے بھی, یکتمون چھپایا. کیا چھپایا؟ ما انزلنا من البینات والہدی, جو کچھ ہم نے نازل کیا بینات اور ہدایت میں سے, روشن دلیلوں میں سے اور ہدایت میں سے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے باوجود کہ ہم نے ان باتوں کو کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. اس کے باوجود بھی چھپاتے ہیں. اولئکا, تو پھر ایسے لوگوں پر ہی, یہ بہت اسپیسیفک ورڈز ہیں. دیکھیں یہ الذین, اولئکا, یہ بہت اسپیسیفک ورڈ ہے. یہ اس کوالٹی رکھنے والے ہے نا, وہ کام کرنے والے لوگوں کو اسپیسیفائی کر دیتا ہے. اولئکا, ایسے لوگوں پر ہی. کیا ہوگا ایسے لوگوں پر ہی؟ یلعنہم اللہ, اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. جرم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور بینات نازل کی اسے چھپا کر بیٹھ جانا جرم. اور ایسا جرم کرنے والوں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں, اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اوکے, یہ ذرا بولیے جا کے ان کو, ادھر آن لائن بھی آواز جاتی سب لوگوں تک اور ڈسٹرب ہوتا. اوکے سوری. اچھا, یہ آیت نازل کس کے پس منظر میں ہوئی تھی وہ بھی آپ لوگ سن لیں, کیونکہ یہ آیتیں جب جا کر مسلمانوں کو بتائی جاتی ہیں تو پھر لوگ آپ کو جواب میں کہیں گے کہ ارے بھائی یہ آیتیں تو یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی. تو اس وقت یہودی چھپا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں آئیں گے, ہے نا, یہ ان کے پاس ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. ان کے پاس پیشن گوئیاں تھیں, وہ علامتیں, وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے جو چیزیں تھیں, سائنس تھیں, وہ ان کو بتائی گئی تھی کہ وہ نبی مطلب کیسا ہوگا, وہ کس علاقے میں آئے گا, وہ علاقہ کیسا ہوگا, ہے نا. وہ نشانیوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہ لوگ آئے تھے, اور یثرب میں ان کو وہ نشانیاں ملی تھی تو وہ وہاں پر بس گئے تھے, ہے نا, اس امید میں کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی, جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو ہم آلریڈی وہاں پر پہلے سے ہوں گے, ہم ان کو ویلکم کر لیں گے, ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے, ان کے پیچھے ہو جائیں گے. اسی لیے تو یثرب
کا جو مطلب شہر تھا وہ بسا تھا، ہے نا. لیکن جب اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے پہچان کر اٹیسٹ کرنے کے بجائے، لوگوں کو بتانے کے بجائے کہ یہی وہ پیغمبر ہیں، ہو جاؤ ان کے ساتھ میں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق خود چھپا دیا. اس وقت انہوں نے چھپایا. آج کون چھپا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو بینات اور ہدایت جو بالکل آخر میں اللہ نے نازل کی، ہدایت اور بینات کی کتاب، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے نا. وہ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم میں سے اکثر لوگوں نے جانے انجانے میں چھپا دیا. چھپا دیا نا. تو اس وقت یہ آیتیں ان کے لیے تھی، آج یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں. اس وقت وہ چھپا رہے تھے، آج ہم چھپا رہے ہیں. آپ اسی کوشچن کو ایک اور اینگل سے بھی آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. یہ سوال آئے گا، ارے بھائی یہ آیتیں تو یہودیوں کے لیے تھی. تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ اگر یہودیوں کے لیے تھی، یہودیوں کے بارے میں تھی اور انہی کے لیے تھی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں ریکارڈ کر کے کیوں دی یہ بات؟ ان کی غلطی تھی نا، انہوں کرے تھے. مجھے اور آپ کو کیا؟ ہمیں کیوں بتایا گیا ان کی غلطی کے بارے میں؟ اور انہی کی نہیں، اور بھی قوموں کی غلطیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر بتایا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ، ہے نا، صالح علیہ السلام کی قوم کا گناہ، بنی اسرائیل کے لگاتار گناہ. ہمارے کو کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ بتائیے. ان کی غلطیوں سے ہمیں کیا کریں؟ ہم ان کے بارے میں پڑھ کر، جان کر. ہسٹری کی نالج میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہے ہیں کہ تمہیں تاریخ معلوم ہونی چاہیے. جی تو کیوں بتا رہے ہیں؟ ذرا بولیے، اس کا کوئی سینسیبل آنسر بتائیے. عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ انہوں نے جو غلطی کی اس کی یہ سزا ہوئی، لہذا تم یہ غلطی خبردار مت کرنا. یہ آن لائن بھی جا رہا ویڈیو، یہ تو ذرا آپ لوگ پلیز فونس وغیرہ سائلنٹ کریے. اوکے، ایسے ہی ہے نا. وہ سب لوگوں کی غلطیاں کیوں بتائی گئی ہیں اور ان کی سزائیں بھی بتائی گئی. کیوں بتائی گئی ہیں؟ کہ اگر تم یہ غلطی کرو گے تو یہ سزا ہم اس سے پہلے ان لوگوں کو دے چکے ہیں، تمہیں بھی یہی سزا دی جائے. تو آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں گے تو بھئی یہ آیت پھر بھی ہم پر اپلائی ہوتی ہے، ہر چھپانے والے پر اپلائی ہوتی ہے. وہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے چھپانے والے، ٹھیک ہے، یہودیوں میں سے بھی جو حق جانتے ہیں، پھر بھی آج بھی حق جانتے ہیں، چھپا رہے ہیں. ہندوؤں میں سے ہوں گے، سناتن دھرم والوں میں سے جو حق جانتے ہیں، چھپا رہے. لیکن یہ پڑھ تو ہم رہے ہیں نا. یہ ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کتاب نازل ہوئی. پہلے مخاطب تو ہم ہیں اس کتاب کے. ایمان آلریڈی لا چکے ہیں اس کتاب کی باتوں پر. یہ ہمارے لیے. اور یہ ہے، اب آپ اس کو ریلیٹ کر لیں، یعنی حالات حاضرہ سے اور اس آیت میں جو سزا بتائی گئی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کی لعنت میں گھر گئے ہیں؟ اور لعنت کرنے والے، سب نہیں، لعنت کرنے والے ہم پر لعنت کر رہے ہیں. کیا خطا ہوئی؟ کہ اللہ نے جو بینات اور ہدایت نازل کی تھی اسے ہم چھپا کر بیٹھ گئے. اور یاد رکھیے، کرائم جان بوجھ کر کیا جائے یا انجانے میں بھی اگر کیا جائے تو کرائم ہی ہوتا ہے نا. آپ اگر سڑک پر گاڑی لے کر نکلیں گے اور کوئی رول آپ بریک کریں گے تو آپ اگنورینس پلیڈ نہیں کر سکتے، ہے نا. یو کی ناٹ پلیڈ اگنورینس. ٹریفک کے انسپیکٹر کو آپ بول رہے ہیں کہ مجھے قانون معلوم نہیں تھا صاحب، لہٰذا معاف کر دیجئے. تو قانون معلوم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نا. آپ کو معافی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے نہیں دی جائے گی. isn't it؟ یہی بات یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے. میں اور آپ ایمان والے ہیں،
ہے نا. پھر اللہ کا حکم کیا ہے معلوم کر لینا ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ پھر اب فرما بردار یعنی مسلم ہوں گے تو کیسے ہوں گے فرما بردار؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشی کس چیز میں ہے, اس کی جو ہے ناراضگی اور اس کا غضب کس چیز میں ہے, وہ معلوم کریں گے تو ہی تو فرما برداری کر سکیں گے نا. یہ تو ہمیں معلوم کر لینے کا کام تھا. تو جو لوگ بھی جان بوجھ کر رہے ہیں اور جو پھر انجانے میں کر رہے ہیں, جرم سب سے ہو رہا ہے, اور یہ وہ سزا. ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہیں, اور صرف لعنت کرنے والے, یہ بھی آپ غور کریے, پوری دنیا ابھی لعنت نہیں کر رہی, ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن لعنت کرنے والے ہم پر لعنت کر رہے ہیں, ہے نا. اور اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں سولوشن بتاتے ہیں. یہ مین کرائم کا مین سولوشن, الا الذین, ہے نا. یعنی لعنت میں ہوں گے وہ سب جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت اور بینات کو چھپاتے ہیں. اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے, وہ پھر بھی چھپا رہے ہیں, تو وہ لعنت کا شکار ہیں. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, یا سوائے انہی لوگوں کے. اب یہ دیکھیے لعنت میں سے کس کس کو نکالا جائے گا ان کی بات ہو رہی ہے. الا الذین, پھر وہی ورڈ ہے دیکھیے لذین, سوائے انہی لوگوں کے. وہ کون ہیں وہ لوگ؟ الا الذین تابوا, جو توبہ کریں گے, وہ اصلحوا, اور اپنی اصلاح کریں گے, اپنی غلطی سدھاریں گے, وہ بینوا, اور جو کچھ اب تک چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں گے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو پھر ایسے لوگوں کو ہی میں فوراً معاف کروں گا. ایسے لوگوں کو ہی میں فوراً معاف کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اب اس آیت کے اندر بھی بڑی بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. دیکھیے اب لعنت میں ہم پھنس چکے ہیں. کیوں؟ جانے انجانے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اور بینات نازل ہوئی تھی ہم نے اسے چھپا دیا, ہماری میجورٹی نے چھپا دیا. جو بھی ریزن تھا, نہیں جانتے تھے, حالانکہ اللہ نے کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بتا دیا تھا, لیکن پھر بھی پڑھے نہیں, سمجھے نہیں, سمجھ کے بھی کچھ اور ریزنز تھے ہوں گے, ہے نا, واٹ ایور. اب سمجھیے میجورٹی نے, ہم نے یہ کام نہیں کیا اور لعنت میں پھنس گئے. اب لعنتوں میں سے کون نکالا جائے گا؟ اوکے, تو اب اس میں ایک نوٹ وردی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو 3 پوائنٹس بتائے گئے ہیں بچنے کے لیے, وہ تینوں کمپلسری ہیں. یہ تینوں میں سے کوئی ایک یا کوئی 2 کر لیں گے تو معافی نہیں ملے گی. اوکے, کیوں؟ کیونکہ الفاظ ایسے ہیں, دیکھیے, الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. وہ کا مطلب اینڈ ہوتا, اور نہیں, اور بولنا ہوتا, یعنی توبہ کر لو یا اصلاح کر لو یا بین کر لو. تو پھر اللہ تعالیٰ او کہتا عربی میں, الا الذین تابوا او اصلحوا او بینوا, ہے نا. ان لوگوں کو بچا لیں گے ہم جو یا تو توبہ کر لیں یا اصلاح کر لیں یا بین کر لیں. لیکن اللہ نے او استعمال نہیں کیا, ہے نا, اور استعمال نہیں کیا, وہ استعمال کیا اینڈ. تو یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی, یہ تینوں کام کرنا ہے. پہلے تو یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں, ہے نا, تابو و اصلح و بین. اوکے, یہ ایک نوٹ وردی پوائنٹ ہے, تینوں کام کرنے ہیں. اوکے, سیکنڈ پوائنٹ جو 2 بار اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کر کے اس آیت میں کہا ہے کہ وہی بچائے جائیں گے, صرف اور صرف وہی, وہ جو یہ 3 کام کریں گے. یعنی جو یہ 3 کام نہیں کریں گے وہ نہیں بچائے جائیں گے, وہ لعنت میں ہیں, وہ آگے بھی لعنت میں رہیں گے, دنیا میں بھی رہیں گے, اور آگے آنے والی آیتوں میں بتاؤں گا آخرت میں بھی رہیں گے. وہ خیر وہ آیتیں اس میں نہیں ہے پریزنٹیشن میں, آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا, آپ لوگ بعد میں اس کو کراس چیک کر لینا. وہ آخرت میں بھی جہنم میں رہیں گے, اللہ کی لعنت میں رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں وہ بات بھی آپ کے ذہن میں سے, اگر کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے کہ کچھ لوگ کام کر لیں گے تو باقی سب ان کے صدقے طفیل میں بچا لیے جائیں گے,
یا وہ فرض کفایہ ہے جو ادا ہو جائے گا اور باقی سارے مطلب وہ چند لوگوں کی وجہ سے باقی سب بھی بچ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ سٹیج اب وہ بہت یعنی پہلے گزر چکی ہے. ٹھیک ہے، اب لعنتوں میں سے کون نکالا جائے گا ان کی بات ہو رہی. اوکے، تو وہ جو بحثیں آ جاتی ہیں امیڈیٹلی، یعنی دعوت کے کام کرنے کے سلسلے میں جب بھی بات ہوتی ہے کہ ارے نہیں نہیں بھائی، یعنی کام کرنے نہیں دیں گے، بحثوں میں اٹکائیں گے. کیا ہے بحث؟ نہیں، دعوت فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے. اب اس میں چلتا، اب ڈسکشن چلتا، اب یہاں سے دلائل لا رہے ہیں، وہاں سے دلائل لے کے آ رہے ہیں، اب انہوں ثابت کر رہے ہیں فرض عین ہے، انہوں ثابت کر رہے ہیں پھر بھی فرض کفایہ ہے. اچھا، پھر یہ ڈسکشنوں میں پھر دعوت کا کام نہیں ہوتا، اصل کام جو کرنے کا ایسے ہی ہوتا نا. بحثیں بہت لاتے ہیں ہمارے لوگ، یعنی ایک ایک قدم کے اوپر آپ کو مطلب الجھا کے رکھ دیں گے، مطلب اس کے اندر ایسا ایسا یہ کانٹرڈکشن ہے، پرابلم ہے. تو پھر اب آپ وہ ڈسکشنوں میں ہی یعنی زندگی گزر جائے گی، پھر آگے کام کرنے کے لیے بڑھ نہیں سکیں گے. برحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سٹیج پار ہو چکا ہے نا. اب یہاں لعنتوں میں گھر چکے ہیں، ہے نا. سارے حالات آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ لعنتوں میں گھر چکے ہیں. بعض کی پکڑ شروع ہو چکی ہے، بعض کی پکڑ اب انقریب ہونے والی ہے نا. ورنہ مطلب اس کا یعنی کہ احساس تو آلریڈی شروع ہو گیا ہے نا. زندگی تنگ آپ کو آلریڈی محسوس ہو رہی ہوگی لگاتار. اوکے، اب باہر کون نکالا جائے گا ان کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر الا الذین بھی اور پھر فاولئک دو بار سٹریس کر کے کہا کہ انہی کو یعنی صرف اور صرف انہی کو میں بچاؤں گا جو یہ تین کام کریں گے. یعنی شوہر کرے گا، بیوی نہیں کرے گی تو شوہر بچا لیا جائے گا، بیوی نہیں بچائی جائے گی. بیوی کرے گی، شوہر نہیں کرے گا، بیوی بچائی جائے گی، شوہر نہیں بچایا جائے گا. ہے نا. والدین کریں گے، اولاد نہیں کرے گی، والدین بچا لیے جائیں گے، اولاد نہیں بچائی جائے گی. کم از کم بالغ والی جو اولاد ہے. اولاد کرے گی، والدین نہیں کریں گے، اولاد بچا لی جائے گی، والدین نہیں بچائے جائیں گے. اور بہرحال باقی سارے بھی رشتے آپ اس طرح سے جوڑ لیں. ہے نا. جماعتوں کے اندر اگر ایسے شعبے بنے ہوئے ہیں ہے نا، تو شعبہ دعوت بچا لیا جائے گا، دوسرے نہیں بچائے جائیں گے. اگر اس طرح سے مطلب جب بعض جماعتیں جو کام کرتی ہیں کہ بھائی دعوت کا کام نہیں، ہمارا ڈپارٹمنٹ دیکھ لے رہا، بھائی دعوت ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، دوسرے لوگ دوسرے ڈپارٹمنٹوں میں ہیں، دوسرا کام کر، ہر کوئی دعوت نہیں کرتا. اوکے، تو پھر وہ کرنے والے بچا لیے جائیں گے، دوسرے نہیں بچائے جائیں گے. کیونکہ یہ وہ اسپیسیفک کرائم ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ یعنی امت مسلمہ کا بڑا طبقہ لعنت کے اندر، جس مصیبت کے اندر جو پھنسا ہوا ہے وہ اللہ کی لعنت ہے نا. تو بات آپ کو سمجھ میں آئی. اس میں تیسرا پوائنٹ آپ لکھیے، یہ جو فا ہے نا، جو گرین میں فا ہائی لائٹڈ ہے، اس میں فاولئک یہاں پر یہ اس کو کہتے ہیں فائے فجائیہ. عربی کے قاعدے میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے، یعنی کوئی بھی کام جب اللہ تعالیٰ فوراً کرنے والے ہوتے ہیں، بہت تیزی سے کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ فا کا استعمال کرتے ہیں. تو فاولئک اتوب علیہم کا مطلب ہوگا کہ ایسے لوگوں کو ہی میں فوراً معاف کر دوں گا. تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے مسائل بڑے خطرناک ہیں اور سولوشن بڑے لانگ لاسٹنگ ہوں گے اور زندگیاں لگ جائیں گی حالات بدلنے کے لیے، تو دیکھیے آپ اپنے لیے تو کم از کم یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ یہ تین کام کر لیں گے نا، تو آپ کے لیے مسئلہ یعنی لعنت آپ کے اوپر سے اللہ فوراً ہٹا دے گا، فوراً ہٹا دے گا، بہت تیزی سے ہٹا دے گا. اور آپ یہ محسوس کریں گے یا آپ ایکسپیرینس کریں گے اس چیز کو، ہے نا. مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے. 3 پوائنٹ فارمولا ہے، بہت آسان اس کا سولوشن. فاولئک اتوب علیہم میں بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً یہ لعنتیں ہم پر سے ہٹا دے، جو کرے گا اس پر سے ہٹا دے گا. سب مل کر کریں گے، سب پر سے ہٹائیں گے اللہ تعالیٰ. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ سب مل کر کریں، ساری جماعت کے لوگ کریں، اہل سنت الجماعت والے بھی کریں، اہل سنت والجماعت والے بھی کریں، تبلیغی جماعت والے بھی کریں، جماعت اسلامی والے بھی کریں، اہل حدیث والے بھی کریں، اور بھی جتنی جماعتیں ہیں سب کریں، ہے نا. شیعہ حضرات بھی کریں، سب کریں نا بھائی. سب بچ جائیں اللہ کی لعنت میں سے، سب آ جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، ہے نا. کیونکہ ہم کمیونل مائنڈڈ نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کمیونل بننا نہیں سکھاتا، ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ہم ان کے امتی ہیں.
تو ہم بھی سب کی خیر خواہی کے بارے میں سوچتے ہیں. کوئی خاص جماعت کے لوگوں کو بچا لینا, کوئی خاص طبقے کے لوگوں کو بچا لینا, اتنی چھوٹی سوچ ہماری نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ نہیں دیتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی سوچ نہیں دیتی, وہ یونیورسل سوچ دیتی, سب کو اپنا سمجھنے کی, سب کی فکر کرنے کی, سب کو ہے نا دنیا اور آخرت میں ناکامیوں سے بچا کر کامیابی کی طرف لے جانے کی, ہے نا, وہ سوچ قرآن اور سنت سے ہمیں ملتی. تو بہرحال اور ایک بات اس میں آخری پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں, یہ جو وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ہے نا, کہ میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. تو اس میں ایک اور خاص پوائنٹ ذہن میں آتا ہے. مسلمانوں کو اگر لگتا ہے کہ کہیں اور رحم ملے گا, اگرچہ ایسے الفاظ میں ہم نہیں کہتے, لیکن دل میں ہوتا ہے اور نجی محفلوں میں ایسے ارادے ظاہر کرتے ہیں مسلم میٹنگز کے اندر کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کو جتا دو تو پھر ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے, یہ لوگ پھر ہم پر آنچ آنے نہیں دیں گے, ان کی وجہ سے ہم پر رحم کیا جائے گا. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کا ساتھ دے کر رحم میں آ جائیں گے, ہے نا, یا پھر بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی بی جے پی کے ہی ساتھ ہو جاؤ تو پھر ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہ ہم پر رحم کریں گے, اگرچہ کہ ایسے الفاظ میں ہم نہیں کہتے ہوں گے, ہے نا. تو اللہ یہاں کیا بتا رہا ہے, میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا, یعنی میرے علاوہ پھر رحم تمہیں کہیں اور ملنے والا نہیں, ہے نا. یہ بات بھی ذرا آپ نوٹ کر لیں کہ جو لوگ یہ میٹیریل سولوشنز پر کام کر رہے ہیں, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز بتائے ہیں, جو دائرے بتائے ہیں, ان دائروں میں وہ نہیں آتے, تو پھر ان پر رحم نہیں کیا جائے گا. وہ کچھ بھی منصوبے پر کام کر لیں وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں, یاد رکھیے. آپ قرآن کے دائرے میں آ جائیے, پہلے اللہ نے جو باؤنڈری بتائی ہے اس باؤنڈری کے اندر آپ آ جائیے, جو قانون اللہ نے بتایا ہے اس قانون کے مطابق آپ ہو جائیے, اور پھر آپ اپنے میٹیریل سولوشن پر بھی کام کرنا, اور پھر اس میں بھی آپ چیک کر لینا کہ وہ میٹیریل سولوشن بھی قرآن کے اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں, تو پھر آپ پر رحم کیا جائے گا, ورنہ پھر اللہ رحم کرنے والا نہیں ہے نا. تو جی ساتھیو, بہرحال یہ تھا تھرڈ پوائنٹ. اس میں جو تبدیلی ہمیں لانی ہے وہ کیا ہے, اپنے فکر میں یہ تبدیلی لانی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو ایکنالج کریں, پہلے قبول کریں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے, امت کی میجورٹی یہ غلطی کر رہی ہے کہ ہم نے حق کو چھپا دیا جانے انجانے میں, اور پھر اس کے لیے توبہ کریں. ٹھیک ہے, توبہ کے اندر دو چیزیں آتی ہیں, ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگنا ہے, اور ایک جن بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا ان تک نہیں پہنچایا, ان کا حق مارا ہے تو ان سے بھی معافی مانگنا. یہ دونوں چیزیں آتی ہیں توبہ میں. دوسرا, اپنی غلطی سدھارنا, یعنی یہ جو دعوت کا کام کرنا ہے اس کام کو کیسے کیا جائے اسے سیکھ لینا بھی اصلاح کے اندر آتا ہے. کیونکہ کرنا ہے مطلب ایسا نہیں کہ آپ اٹھیں گے اور اپنی منمانی, ہے نا, جو پسند آتا ہے وہ طریقے سے آپ دعوت دیں گے, نہیں, بلکہ اللہ نے اس کا سلیقہ بتایا ہے, وہ سلیقہ ہم سیکھ لیں گے دعوت کا. اوکے, تو اس کو سیکھنے کا ارادہ کر لیں اور پھر حق کا اعلان کرنے کا ارادہ کریں, ہے نا. تو پہلے تو اپنے سوچ کے اندر یہ تبدیلی لائیں, اپنے ارادے, ہے نا, اس طرح سے آپ ڈھال لیں اگر آپ کو پسند آتا ہے, اور پھر عملاً آپ یہ کام کریں, اللہ سے واقعی معافی مانگیں, اپنی نمازوں میں, اپنی دعاؤں میں, اپنی تہجد میں گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے معافی مانگیں, اپنی قوم سے معافی مانگیں, اپنے پڑوسیوں سے, اپنے لوگوں سے معافی مانگیں جن تک یہ حق کا پیغام ہمیں پہنچانا تھا اور اب تک نہیں پہنچایا. اگر نہیں پہنچایا تو پھر آپ ان سے معافی مانگیں, ہے نا, ہم مانگتے رہتے ہیں معافی. اور پھر آپ طریقے دعوت سیکھ لیں, ہے نا, آپ چاہیں ہم سے سیکھنا, آپ ہم سے سیکھ لیں, کہیں اور آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ وہاں سے سیکھ لیں, کوئی بات نہیں, سیکھ لیجیے. جہاں آپ کا دل مطمئن ہے کہ وہاں سے آپ کو سچائی اور دعوت کا بالکل صحیح طریقہ سکھایا جا رہا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, آپ وہاں سے سیکھیے, ہے نا, نو پرابلم, کہیں سے بھی سیکھیے, مگر سیکھیے, ہے نا, اور حق کو اس صحیح طریقے کے مطابق بیان کرنا شروع کریں.
ہے نا. یہ 3 کام ہمیں کرنا ہے. یہ 3 کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر سے امیڈیٹلی لعنتوں کو ہٹا دے گا, ہمیں معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آگے کی اور 2 آیتوں کا آپ نے نمبر نوٹ کر لیا ہوگا, 2:161 and 162, کہ جو کوئی پھر بھی چھپاتا رہے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو پھر اس پر اللہ کی لعنت ہوگی, فرشتوں کی لعنت ہوگی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی. وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہے گا, اس پر کبھی بھی عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور اس کی طرف پھر اللہ کبھی بھی آئندہ نظر بھی نہیں ڈالے گا. یہ اگلی 2 آیتوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ چیک کر لینا. یعنی چھپاتے ہوئے مر گئے تو پھر آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وہ آپ اسٹڈی کر لینا. تو بہرحال یہاں کلاس کا وقت چونکہ بالکل اختتام پر ہے, میں نے 10 منٹ زیادہ ہی لے لیا آلموسٹ, تو ہم یہاں پر اپنی کلاس کو روکتے ہیں اور سوال جواب کے لیے ہم اپنے سیشن کو اوپن کر لیں گے. تو میرے سامنے بھی آڈینس ہے اور آن لائن بھی الحمدللہ بہت سارے ساتھی جڑے ہوئے ہیں. جی ہاں جی اوکے, دیکھیے میں ابھی کیا کر رہا ہوں, یہ مائک کو انمیوٹ کرنے کا آپشن کو انیبل میں کر رہا ہوں. تو آپ ایک ایک کر کے انمیوٹ کریں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم. جی میرا نام محمود عالم ہوا. میرا ایک کویشچن یہ ہے, آپ تھوڑا نے سا زور کہا سے کہ بولیے, انہیں کو, بالکل ہم میرے پاس کم ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ انہیں کو بچایا جائے گا جو ریفارمیشن کا کام کریں گے, ٹھیک ہے. جی تو ویسی کچھ جماعتیں جو ریفارمیشن کا کام کر رہی تھیں ان کو بین کیا گیا, ان کے لوگوں کو پکڑا گیا, تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ جی ہاں, تو دیکھیے ہاں ایک منٹ, ہاں آپ ذرا ایک بار سوال ریپیٹ کریں گے پلیز. آپ آڈیو اوپن رکھیں نا, مائک بھی اوپن رکھیں. آپ نے میں یہاں سے آڈیو چھوڑ رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ جو لوگ ریفارمیشن کا دعوت کا کام کریں گے ان کو بچایا جائے گا, ٹھیک ہے. اور ویسے لوگ جو ریفارمیشن یا دعوت کا کام کر رہے تھے ان کے تنظیم کو بین کیا گیا اور ان کو پکڑا بھی گیا. اس کو جی ہم کس پس منظر میں دیکھیں, کیا سمجھیں اس کو؟ جی دیکھیے, اس کو دیکھنے کے 2 طریقے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ واقعی وہ دعوت کا کام کر رہے تھے یا نہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اگر کر رہے تھے تو پھر انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں یعنی جس کا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا. اوکے, اگر ویسا ہی کر رہے تھے اور بین ہوئے ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی. اوکے, یہ جو ایک ایسا ہی سوال چیٹ میں بھی کسی نے کیا ہے. اوکے, جی میں وہ سوال بھی پڑھ دیتا ہوں. کوشچن از ریفرنگ ٹو سورہ 42:30. اوکے, جو سورہ شورا کی جو آیت میں نے پہلے پڑھی کہ پیغمبر پروفٹس تو کبھی غلط کام نہیں کرتے تھے, تو پھر ان کے اوپر جو مصیبتیں آتی تھی وہ ان کے خود کی وجہ سے کیسے. جی, تو وہاں پر یہ تمیز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اور آپ قرآن مجید کے مطابق اگر عمل کر رہے ہیں, ہے نا, اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور مصیبت آ رہی ہے تو پھر وہ آزمائش ہوگی, ہے نا, اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ سزا ہوگی. رائٹ, تو یہ چیز کو پہلے ہم چیک کر لیں کہ جو لوگ آپ جن کو ریفر کر رہے ہیں کہ وہ بین ہوئے, تو پھر کیا وہ واقعی میں دعوت کا کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, ہے نا. اور پھر اگر کر رہے تھے یعنی نہیں کر رہے تھے تو پھر یہ وجہ کے لیے وہ کوالیفائی نہیں ہوتے, ہے نا, مطلب وہ آزمائش کے اس کے لیے وہ کوالیفائی نہیں ہوتے. رائٹ, کر رہے تھے اور پھر بھی پکڑے گئے تو پھر آپ یہ چیز پھر بھی دیکھنی باقی رہ جائے گی کہ وہ عین قرآن اور سنت کے مطابق کر رہے تھے یا نہیں.
ہے نا. اگر کر رہے تھے تو پھر وہ آزمائش ہوگی, اگر نہیں کر رہے تھے وہاں دعوتی طریقہ کار میں اگر غلطی کہیں پر تھی, کیونکہ میں اب آگے جو آئندہ مطلب کلاسز میں جو باتیں آنے والی ہیں تو وہی باتیں ہیں کہ دعوت کے میدان میں صحیح سمجھ کر کی جانے والی وہ بڑی بڑی غلطیاں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں تو ہمیں اجر ملے گا, جبکہ وہ عین قرآن کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, اور اس پر جو ہے سزا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو وہ ایک چیز ایویلویٹ کرنے کی جو ہے باقی رہ جاتی ہے نا, تو ایک وہ چیز میں اس ایویلویٹ میں کر اور لیں تو پھر وہ پکچر کلیئر ہو جائے گی. ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, جہاں تک کہ میں شاید یہ حدیث کہیں سننا ہوں کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے اور وہ پریشانی آپ کو خدا کی طرف قریب کرتی ہے تو وہ آزمائش ہے. جی جی اگر وہ پریشانی آپ کو خدا سے دور کرتی ہے تو سمجھیے خدا کا عذاب ہے. جی جی بہت مناسب. اور دوسری چیز کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی تنظیم کو جوائن کر کے ہی کیا جائے, آپ اسے انفرادی طور پہ انڈیویجول طور پہ بھی کر سکتے ہیں. جی جی بہت شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. جی جی السلام علیکم. اچھا ایک منٹ ذرا. ہاں ایک ہمارے بھائی نے ابھی یہ کہا کہ کیا کہتے ہیں دعوت کا کام جو ہے کسی تنظیم سے جڑ کر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, مطلب انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے. جی سوری کنٹینیو کریے. السلام جی علیکم. مجھے اجازت ہے بولنے کی. وہ 9 بجے میری عربی کی کلاس ہے مولانا شمشاد صاحب کے ساتھ. جی جی ہاں کلاس ختم ہو گئی ہے, آپ چاہیں تو آپ لیو کر سکتے ہیں. نہیں بس میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا تھا. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ کریکٹ کرنے والا بھی ایک پوائنٹ آیا تھا. تو اور اس سے پہلے آپ نے ایک سلائیڈ میں دکھائے تھے وہ 3 چیزیں کہ جو عام مسلمان سوچتے ہیں کہ ہم اسلام پریکٹس نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے یا اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہیں. تو اگر ہم سورہ نور کی آیت نمبر 55 دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی وہ تینوں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو لوگ اسلام پریکٹس کریں گے, اچھی چیزیں کریں گے, وہ زمین پر غالب ہو کر رہیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر غالب کر دے گا. تو یعنی مطلب وہ بھی ایکولی ضروری ہے. بالکل. تو 55 بولے نا آپ. جی جی جزاک اللہ. ہاں بالکل صحیح. وہ بھی ایک نشانی بتا دی کامیاب ہونے کی کہ کامیاب اللہ تعالیٰ زمین پر غالب کر کے کریں گے ان کو. آپ دیکھ ایگزامپل سامنے ہے افغانستان کا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان والے ہوں گے وہ زمین پر بھی غالب ہو کر رہیں گے. اگر وہ غالب ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ایمان والے ہیں وہ. اور اگر ہماری جو سچویشن ہے آج کی ڈیٹ میں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے ہمارے اندر, اس لیے ہم غالب نہیں ہو پا رہے ہیں. جی جی مطلب میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں. اس چیز کو ایک جگہ اور مینشن کیا گیا ہے سورہ عصر میں, والعصر ان الانسان لفی خسر جی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی 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 جزاک اللہ خیر. دیکھیے آپ کی بات سے میں ایگری کر رہا ہوں, اور یہی بات میں بولا بھی تھا جب اس آیت پر سے میں گزر رہا تھا, اور وہ جو پوائنٹس تھے وہ جو نماز ہم نہیں پڑھتے یا بد اخلاق ہو گئے, تو یقیناً مطلب وہ چیز بھی ہماری غلطیوں کے اندر ہے نا. لیکن میں نے پھر اس میں سے آپ کو ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ اسپیسیفک کرائم ایک میں آپ کے سامنے ابھی ہائی لائٹ کرنے والا نا, جو سب سے بڑا کرائم, اور پھر لمبی لسٹ ہے کرائمز کی. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اصلاح طلب ہیں, ہمارے اخلاق بھی سدھرنے چاہیے, اور ہماری بے نمازی کی جو کیفیت ہے وہ بھی چھوٹنی چاہیے, اور ہمیں نمازوں کی جو ہے پابندی کرنی چاہیے. نمازوں سے پیدا ہونے والے جو ریزلٹس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں وہ بھی پیدا ہونے چاہیے. یعنی افیکٹولی نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں, تو پھر اس کے جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ کرائٹیریاز قرآن مجید میں بتائے ہیں, جیسے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر. تو کیا اللہ کی یاد قائم ہو رہی ہے, یا نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی یاد قائم نہیں ہوئی؟ اور اللہ کی یاد قائم ہونا کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بات کرتے ہوئے سوچتے وقت یہ خیال رہے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور پھر اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے. اور پھر جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے
ہے نا, کہ یقیناً نماز تمہیں روک دے گی فحش اور منکرات سے. تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھائی نمازوں کے ساتھ ساتھ فحش اور منکرات زندگی میں کم ہوئے یا نہیں, یا پتہ چلا کہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, اور وہ سب بھی کر رہے ہیں اور نمازیں بھی بڑی پابندی سے چل رہی ہیں. تو بہرحال مطلب وہ یعنی اوور آل جیسے مطلب اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس طرح سے مطلب ہماری تمام تر عبادتیں ہوں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, وہ سب بھی چیزیں ہوں, ہمارے اخلاق بھی ہوں, اور سب چیزوں میں امپرومنٹ آنی چاہیے. تو بھائی نے مطلب بہت اس بات کو ہائی لائٹ کیا, جزاک اللہ خیر بھائی آپ نے, یعنی کیونکہ وہ غلط میسج جا سکتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور صرف یہ امپورٹنٹ ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہاں تو اسپیسیفک کرائم ہائی لائٹ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جزاک اللہ. تو ہم لوگ کلاس کو یہاں پر کنکلوڈ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل شروع کریں گے. جزاک اللہ, آپ لوگ وقت سے پہلے جڑے بہت سارے لوگ, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ٹھیک 7 بجے کلاس شروع کرنے کی, تو پھر ٹھیک 9 بجے ختم کی جائے گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی اس دوران جو 7 سے 9 کے بیچ میں عشاء کی اذان ہوتی ہے نماز کے لیے, تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ جماعت چھوڑا جائے کہ جماعت کو پکڑا جائے؟ جی دیکھیے آپ کی پسند سے آپ کر لیں. ہم لوگ یہاں پر مقامی یہاں پر جو ہے جماعت ہم الگ سے بنا لے رہے ہیں. اچھا, ہم لوگ نہیں, جیسے آج ہم نے بریک کر کے چلا گیا تو نماز پڑھ کے جسٹ آ رہا ہوں تھوڑا دیر ہوا, تو کر سکتے ایسا نا؟ ہاں ہاں بالکل, ویسا ہی کریے. تو پھر اس کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ جیسے اپلوڈ ہو جائے گی میں شیئر کر دوں گا. جی جی انشاءاللہ. جزاک اللہ, ریکارڈنگ ضرور شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ جی, بارک اللہ. ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.